الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عيسى لم يمت وإنه راجع إليكم قبل يوم القيامة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ جمعرات کی نشست میں میں نے آپ حضرات کے سامنے عقیدہ ختم نبوت اور اوصاف نبوت کے حوالے سے قدر تفصیل کے ساتھ چند گزارشات پیش کی تھی کہ ہمارا عقیدہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ حضور کے بعد دنیا میں کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا، اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ جو شخص دعوی نبوت کرے، شریعت اسلامیہ میں نبوت کے لیے کچھ اوصاف ہیں۔ سب سے پہلے اس کی ذات کو دیکھا جائے گا کہ آیا وہ نبی بننے کا اہل بھی ہے یا نہیں، اوصاف نبوت اس میں پائے جاتے ہیں یا نہیں پائے جاتے۔ ہمارے بر صغیر میں چونکہ مدعی نبوت جس کی نبوت کو بڑی حد تک لوگوں نے تسلیم کیا اور بہت بڑی تعداد ان کو ماننے والی موجود ہے، وہ مرزا غلام قادیانی ہے۔ اس لیے میں نے اس کی اپنی کتابوں سے یہ بات ثابت کی تھی کہ یہ شخص نبی تو کجا کوئی شریف انسان کہلانے کا بھی مستحق اور حقدار نہیں ہے۔ مجاہد ختم نبوت حضرت مولانا محمد علی جلندھری رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ پہ حضرت نے بیان کیا اور بیان کے دوران فرمایا کہ مرزا قادیانی یہ الو کا پٹھا تھا، یہ بات کہہ دی۔ اس پہ مرزائیوں نے پرچہ کرایا، حضرت کو عدالت میں طلب کیا گیا۔ اب جج کو پتہ نہیں تھا کہ جو ان پہ الزام ہے وہ کس چیز کا ہے، صرف یہ کہا گیا کہ انہوں نے گالیاں دی ہیں، اس لیے ان کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے۔ حضرت جلندھری رحمۃ اللہ علیہ جب عدالت میں پہنچے تو فوراً مرزا قادیانی کی کتابیں کھولی اور اس کی چند عبارتیں پڑھنی شروع کر دی۔ اب جج کہتا ہے کہ مولوی صاحب اپنی بات کرو، یہ آپ نے کیا شروع کیا؟ حضرت نے ایک حوالہ، دوسرا حوالہ، تیسرا حوالہ پڑھتے جا رہے ہیں۔ بالآخر جج نے کہا کہ جس شخص کی تو عبارتیں پڑھ رہا ہے یہ تو مجھے کوئی الو کا پٹھا لگتا ہے، جس کی آپ عبارتیں پڑھ رہے ہو مجھے لگتا ہے یہ کوئی الو کا پٹھا تھا۔ حضرت نے فرمایا کہ چلیں فیصلہ ہو گیا، واپس چلتے ہیں۔ جج نے کہا ابھی تک دلائل شروع نہیں ہوئے، وکیل نے گفتگو نہیں کی، کیسا فیصلہ؟ فرمایا کہ جو بات آپ نے کی ہے یہی بات میں نے کی تھی۔ اگر الو کا پٹھا کہنا جرم ہے تو اس جرم میں آپ بھی میرے ساتھ شریک ہیں، اگر مقدمہ مجھ پہ ہوگا تو مقدمہ آپ پر بھی ہوگا۔ تو مرزا قادیانی کی اپنی کتب، اپنی تحریرات اس بات پر دلیل ہیں کہ یہ شخص نبی بننے کا اہل نہیں تھا۔ جب نبوت کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا، مرزا قادیانی نبی بھی نہیں بن سکتا۔ اب تیسرا مسئلہ جس کو ہم نے سب سے آخر میں رکھا اور مرزائی سب سے پہلے اسی کو رکھتے ہیں، حیات اور وفات عیسیٰ۔ حضرت عیسیٰ زندہ ہیں یا حضرت عیسیٰ فوت ہو گئے؟
مرزائی سب سے پہلے گفتگو اسی پہ کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم کی چند آیات سے غلط تعویل اور غلط تفسیر کر کے دھوکہ دیا جا سکتا ہے، اس لیے وہ وفات عیسیٰ پر بھی بات کرتے ہیں، رفع الی السماء پر بھی بات کرتے ہیں، نزول من السماء پر بھی بات کرتے ہیں۔ جس طرح استاد جی نے فرمایا تھا کہ حضرت عیسیٰ کو اگر بالفرض والمحال ہم مان لیں کہ حضرت عیسیٰ فوت ہو چکے، تب بھی سب سے پہلے مرزا قادیانی کی ذات پر بحث کی جائے گی کہ یہ نبی بننے کا اہل ہے یا نہیں۔ اور یہ بات خود مرزا قادیانی نے اپنی کتب میں لکھی، اس کے خلفاء نے یہ بات لکھی کہ جب بھی کوئی بندہ اعلان نبوت یا دعوی نبوت کرے، اس کی بات بعد میں ہوتی ہے اور اس کی ذات پہلے ہوتی ہے۔ سب سے پہلے نبی کی ذات ہوتی ہے، سب سے پہلے نبی کی بات نہیں ہوتی۔ ایک مسئلہ علماء کا ہے، ایک مسئلہ مجتہدین کا ہے، اور ایک مسئلہ نبی کا ہے۔ علماء کی ذات پر ایمان ضروری نہیں ہوتا، علماء کی بات کو ماننا ضروری ہوتا ہے، اور نبی اس کی پہلے ذات ہوتی ہے اور اس کے بعد بات ہوتی ہے۔ امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت کی خدمت میں ایک مرتبہ پنجاب کے ایک ضلع کے کچھ لوگ گئے کہ حضرت آپ ہمیں امام اور خطیب دیں، ہمیں مسجد میں ضرورت ہے، لیکن ہماری کچھ شرائط ہیں کہ امام کیسا ہونا چاہیے۔ نمبر 1، امام ایسا ہو جو قرآن بہت اچھا پڑھتا ہو، امام ایسا ہو جس کی شکل و صورت بہت اچھی ہو، امام ایسا ہو جو لالچی نہ ہو، امام ایسا ہو جو گناہوں سے بچتا ہو، امام ایسا ہو جس میں کوئی عیب نہ ہو، امام ایسا ہو جس کی وجاہت، جسمانی ہیبت وہ ٹھیک ہو۔ امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ بخاری فرمانے لگے، آپ مجھ سے امام مانگنے آئے ہیں یا نبی مانگنے آئے ہیں؟ میں جنگ لڑتا ہوں کہ حضور آخری نبی ہیں، اور تم میرے پاس سفر کر کے آئے ہو کہ ہمیں ایسا عالم دو جس میں یہ صفات پائی جائیں، یہ صفات نبوت کی ہیں، یہ صفات عالم کی نہیں ہیں۔ وہ سفید بھی ہو سکتا ہے، کالا بھی ہو سکتا ہے، خوبصورت بھی ہو سکتا ہے، بدصورت بھی ہو سکتا ہے، اچھی آواز والا بھی ہو سکتا ہے اور قابل گزارا بھی ہو سکتا ہے، تنخواہ کی ضرورت بھی ہو سکتی ہے یا اس کا اپنا کام بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ساری جو لالچی بھی نہ ہو، خوبصورت بھی ہو، آواز بھی اچھی ہو، یہ صفات نبوت ہیں، یہ صفات امت نہیں ہیں۔ تو امت، حضرت امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ بڑے ظریف الطبع آدمی تھے۔ ایک مرتبہ حضرت شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی مرزائی سے کہا کہ جس کو تم نے نبی مانا وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا جی ہمارے غلام احمد کی نبوت کا تذکرہ قرآن کریم میں موجود ہے۔ شاہ جی نے فرمایا وہ کیسے؟ کہا جی قرآن کریم میں ہے، حضرت عیسیٰ نے فرمایا تھا مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ تو مرزا تو آ گیا، حضرت عیسیٰ نے بشارت دی تھی۔ شاہ جی نے فرمایا کہ وہ تو غلام احمد ہے، وہ تو احمد نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ غلام تو ویسے ہے، اصل احمد ہے۔ شاہ جی نے فرمایا کہ مرزا نبی بن ہی نہیں سکتا۔ اس نے کہا قرآن کریم میں آ گیا، پھر کیسے نہیں بن سکتا؟ شاہ جی فرمانے لگے اس لیے کہ نبی کس کو بنانا ہے اور نہیں بنانا یہ میرے ذمے ہے۔ میں جس کو نبی بناؤں وہ بنتا ہے، میں نہ بنوں نبی نہیں بنتا۔ میں نے اس کو نبی بنایا ہی نہیں ہے۔ اس نے کہا جی نبوت تو اللہ دیتے ہیں، آپ تو نہیں دیتے۔ فرمایا کہ میں اللہ ہوں نا۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ تو عطا اللہ ہیں۔ فرمایا کہ عطا تو ویسے ہے، اصل تو اللہ ہی ہے۔ عطا تو ویسے ہے، اصل اللہ ہی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا کہ اگر غلام ویسے ہے، اصل احمد ہے، یہ ہو سکتا ہے، تو عطا یہ ویسے ہے، اصل اللہ ہے، یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اور اگر یہ نہیں ہو سکتا تو پھر وہ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اصل چیز جو سب سے پہلے ہے، جو بندہ نبوت کا دعویٰ کرے اس کی ذات، یہ نبوت کے منصب پہ بیٹھنے کا اہل بھی ہے یا نہیں، اس میں صفات نبوت پائی جاتی ہیں یا نہیں پائی جاتی۔ اور خود مرزا قادیانی کہتا ہے کہ جب بھی کسی شخص نے اعلان نبوت کیا تو سب سے پہلے اس نے اپنی ذات کو پیش کیا۔ قرآن روحانی خزائن جلد 1 صفحہ 108 پہ کہتا ہے انبیاء وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی کامل راست بازی کی قوت، قوی حجت پیش کر کے اپنے دشمنوں کو بھی الزام دیا، جیسا کہ یہ الزام قرآن شریف میں ہے۔ حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے موجود ہے، جہاں فرمایا ہے
फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरम मिन क़ब्लिही अफ़ला ताक़िलून। नबी सब से पहले अपनी ज़ात पेश करता है, जैसे हुजूर ने सबसे पहले खुतबा में लबिस्तु फ़ीकुम उमरा पहले फ़रमाया, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू ये बाद में फ़रमाया। तो सबसे पहले नबूवत की ज़ात होती है। इसी तरह मिर्ज़ा कादियानी की तहरीरात में ये बात भी मौजूद है कि हयात व वफ़ात मसीह पर बहस करने की ज़रूरत नहीं है, न ये हमारे दीन का हिस्सा है, न इसकी बुनियाद पे ईमान और कुफ्र का फ़ैसला होता है, न इस पर किसी दीन की बुनियाद है, इसलिए हयात और वफ़ात मसीह पर बहस नहीं करनी चाहिए। रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 3 सफ़ा 171। तो मैं इस नशिस्त में आप हज़रात के सामने हज़रत ईसा अला नबीना वालैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात के हवाले से मुख्तसर गुफ्तगू करूँगा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़ौत हो गए या हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आसमानों पे ज़िंदा मौजूद हैं, क़यामत से पहले आएंगे और उन पर मौत आएगी। रफ़ा इलस्समा हुआ है, रफ़ा जिस्मानी था या रफ़ा रूहानी था, या यहूदी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने में कामयाब हो गए, उन्होंने हज़रत ईसा को कत्ल कर दिया। इस हवाले से आप चंद किताबें जहन में रख लें, जिन किताबों को मैंने देखा इख्तिसार के साथ, और उन किताबों से जो मैंने समझा या हमें उस्तादी ने समझाया, उसका ख़ुलासा इन्हीं किताबों की रोशनी में मैं अर्ज़ कर दूँगा। ज़्यादा लंबी चौड़ी, जिस तरह उस्ताद जी फरमा रहे थे, ज़्यादा लंबी चौड़ी किताबें नहीं, अपने अकाबरीन की मुख्तसर कुतुब ज़हन में रखनी चाहिए। इस हवाले से आप कुछ कुतुब ज़हन में रख लें। ख़ातमुल मुहद्दिसीन हज़रत अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह की 3 किताबें। नंबर 1 अत-तसरीह बिमा तवातर फ़ी नुज़ूलिल मसीह, नंबर 2 अक़ीदतुल इस्लाम, नंबर 3 तहियतुल इस्लाम। ये हज़रत कश्मीरी की अरबी ज़ुबान में हैं और तीनों हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात पे हैं। इसी तरह शेखुल हदीस हज़रत मौलाना मोहम्मद इदरीस कांधलवी रहमतुल्लाह अलैह की चंद किताबें। नंबर 1 कलिमतुल्लाह फ़ी हयाति रूहुल्लाह, नंबर 2 अल-क़ौलुल मुहकम फ़ी नुज़ूल इब्न मरियम, नंबर 3 लताइफ़ुल हिकम फ़ी असरार नुज़ूल ईसा इब्न मरियम। ये हज़रत कांधलवी रहमतुल्लाह अलैह की हैं, ये किताबें भी आप देख सकते हैं। इसी तरह शेखुल हदीस हज़रत मौलाना मंसूर अहमद नोमानी साहब की नुज़ूल मसीह और हयात मसीह, कादियानी क्यों मुसलमान नहीं, और मारिफुल हदीस की 8वीं जिल्द में हज़रत नोमानी रहमतुल्लाह अलैह ने भी हयात मसीह पर बड़ी तफसील से गुफ्तगू की है। इसी तरह मौलाना बद्र आलम मीरची रहमतुल्लाह अलैह की तर्जुमान सुन्ना की 3री जिल्द उर्दू ज़ुबान में है, और मुख्तसर पुरअसर इस अक़ीदे को समझाया भी है। कुरान करीम से दलाइल भी दिए हैं, अहादीस तय्यबा से दलाइल भी लए हैं, नुज़ूल ईसा की हिकमतें भी लिखी हैं, और होने वाले शुबहात को ज़िमन में साफ़ किया है। इमाम अहल सुन्नत शेख़ुत तफ़सीर वल हदीस हज़रत मौलाना शेख सरफराज खान सफदर रहमतुल्लाह अलैह की किताब तौज़ीहुल मराम फ़ी नुज़ूल ईसा इब्न ईसा अलैहिस्सलाम, आप इस किताब को भी देख सकते हैं। तो इन कुतुब की रोशनी में जो बातें हमारे सामने हैं, उनका ख़ुलासा मैं आपके सामने अर्ज़ कर देता हूँ। नंबर 1, हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में अहले इस्लाम का नज़रिया क्या है, हम क्या कहते हैं, और जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुखालिफ हैं या मुवाफ़क़त का दावा करते हैं, उनका नज़रिया क्या है। सबसे पहले अहले इस्लाम दुनिया जहान के मुसलमानों का मौक़िफ़ और नज़रिया ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बग़ैर बाप के पैदा किया, महज़ अपने हुक्म और अपने कलमे से पैदा किया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत में सिर्फ़ हज़रत मरियम हैं, इनका कोई बाप नहीं था। इमाम अहल सुन्नत के बकौल बनी इसराइल के आप आखिरी नबी हैं। बनी इसराइल में हज़रत ईसा के बाद कोई नबी नहीं है, आखिरी नबी हज़रत ईसा हैं। अल्लाह ने आपको नबूवत भी दी है, अल्लाह ने आपको किताब इंजील भी दी है। आपने लोगों को समझाया, यहूदी आपके दुश्मन बन गए, बात कबूल भी नहीं की, तौहीन भी की है, और उन्होंने इरादा किया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को हम कत्ल करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत ईसा की हिफाजत फरमाई, आपको ज़िंदा आसमान पे उठा लिया। इस वक्त हज़रत ईसा दूसरे आसमान पे जिस्म उनसरी के साथ ज़िंदा मौजूद हैं। क़यामत से पहले इसी जिस्म के साथ आप तशरीफ़ ले आएंगे। एक नमाज हज़रत इमाम महदी के पीछे अदा फरमाएंगे, कुछ साल तक ज़मीन में रहेंगे, उसके बाद निकाह भी होगा, औलाद भी होगी। दुनिया में अल्लाह के नबी की शरीयत को, दीन इस्लाम को नाफिज करेंगे। आखिर में इनको मौत आएगी, मुसलमान इनका जनाजा अदा करेंगे और रोज़े रसूल में अल्लाह के नबी के साथ दफन कर देंगे।
یہ ہمارا مختصر نظریہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں۔ جو یہودی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں؟ یہودیوں کے دو گروہ ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ حضرت اس بات میں تو متفق ہیں کہ یہ مسیح ابن مریم مسیح ہدایت نہیں تھا، سچا نہیں تھا نعوذ باللہ، بلکہ یہ جھوٹے تھے، انہوں نے صرف نبوت کا دعویٰ کیا، حقیقت میں نبی نہیں تھے۔ دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے دعویٰ کر دیا تو ہم نے ان کو قتل کیا اور قتل کرنے کے بعد سولی پہ لٹکا دیا۔ اور بعض کہتے ہیں نہیں، پہلے سولی پہ لٹکایا اس کے بعد قتل کیا۔ قتل کے بھی دونوں قیل ہیں اور سولی پہ لٹکانے کے بھی دونوں قیل ہیں۔ فرق کیا ہے؟ بعض کہتے ہیں پہلے قتل اس کے بعد ذلیل کرنے کے لیے سولی پہ، اور بعض کہتے ہیں نہ، سولی پہ لٹکایا اور اس کے بعد قتل کیا۔ نصارہ اور عیسائی وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں مسیح ہدایت آ چکے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام عیسیٰ بن مریم وہ سچے تھے، اللہ نے ان کو کتاب بھی دی تھی، نبوت بھی دی تھی۔ یہودیوں نے آپ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، لیکن اللہ نے آپ کو زندہ آسمان پہ اٹھا لیا، قتل مسیح نہیں ہوا۔ ایک گروہ یہ ہے، اور دوسرے کہتے ہیں کہ نہ، حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو قتل کیا گیا، قتل کرنے کے بعد اللہ نے ان کو پھر زندہ کیا اور زندہ آسمان پہ اٹھا لیا۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ بغیر قتل کے، اور دوسرا گروہ کہتا ہے کہ قتل ہوئے، قتل کیے جانے کے بعد اللہ نے پھر زندہ کیا، زندہ کرنے کے بعد اللہ نے آسمان پہ اٹھا لیا۔ اکثریت اسی کی قول ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا گیا، اور قیامت کے دن حضرت عیسیٰ خدا بن کر آئیں گے اور فیصلہ فرمائیں گے۔ باقی رہی یہ بات کہ حضرت عیسیٰ کو قتل کیوں کیا گیا؟ جب اللہ نے اٹھانا ہی تھا تو بغیر قتل کے اٹھا لیتے۔ کہتے ہیں چونکہ ہم گناہ بہت کرتے ہیں، ہم جرم بہت کرتے ہیں، اللہ نے حضرت عیسیٰ کو مقتول بنایا، حضرت عیسیٰ کو یہودیوں کے ہاتھوں قتل کرایا تاکہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو جائے۔ گناہ ہم کرتے تھے، قتل نبی ہو گئے، سمجھ آ گئی؟ جرم ہم کرتے رہے، یہ عقیدہ کفارہ ان کا مستقل عقیدہ ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو قتل کیا گیا اور مقتول ہونے کے بعد ان کو دوبارہ زندہ آسمان پہ اٹھایا گیا۔ چلیں میں بات آگے کرتا ہوں اسی بات کو کہ جو عیسائی ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو زندہ آسمان پہ اٹھایا گیا۔ مرزائی اس سے ایک بات کرتے ہیں، اس کے میں تھوڑی سی بات آگے کرتا ہوں۔ مرزائیوں کا نظریہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام عیسیٰ بن مریم وہ تشریف لائے ہیں، یہودیوں نے ان کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، لیکن اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ کو بچا لیا۔ لیکن گئے کہاں پہ؟ وہاں سے نکلے، سفر کرتے کرتے کشمیر میں پہنچے، وہاں پہ وہ فوت ہوئے اور آج بھی ان کی قبر کشمیر میں موجود ہے۔ تو وہ حیات عیسیٰ کے قائل نہیں ہیں، وفات عیسیٰ کے قائل ہیں، اور رفع الی السماء کے بھی قائل نہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ یہودی قتل نہیں کر سکے، اللہ نے بچایا ہے لیکن وہ فوت ہو چکے۔ باقی قرآن کریم حدیث مبارک میں جو کہا گیا کہ عیسیٰ آئے گا، عیسیٰ آئے گا، عیسیٰ آئے گا، اس سے مراد عین مسیح نہیں ہے، اس سے مراد مثل مسیح ہے، اور جب میں آ گیا میرے آنے سے مثل مسیح کا وعدہ پورا ہو گیا، میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی مثل ہوں۔ یہ نظریہ ان کا ہے۔ اب ہم کہتے ہیں دیکھیں جو بات میں نے آپ کے سامنے نصارہ کی رکھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں وہ کہتے ہیں قتل ہوئے، اس کے بعد زندہ کر کے اٹھائے گئے یا بغیر قتل کے اٹھائے گئے۔ اسی بات کو بنیاد بنا کر مرزائی کہتے ہیں کہ رفع الی السماء اور نزول من السماء کا عقیدہ یہ اہل اسلام کا نہیں ہے، یہ اہل نصارہ کا ہے۔ اصل عقیدہ تھا عیسائیوں کا، عیسائیوں سے پہنچا ہے مسلمانوں کے پاس۔ یہ بات بالکل ایسے ہے، اصل بات تو آئے گی انشاءاللہ، میں تفصیل سے کچھ وہاں بات کروں گا، اشارہ میں یہاں کر دیتا ہوں، اور اگر وہاں وقت نہ بچا تو آپ اسی بات کو کافی سمجھ لیں گے۔ ہمارے سرگودے کے ایک مولوی صاحب ہیں، حیات النبی کے قائل نہیں ہیں، لیکن کتاب لکھی، کتابچہ، اور اس کا نام ہی حیات النبی رکھا۔ حضور کو زندہ مانتے نہیں ہیں لیکن کتابچے کا نام حیات النبی ہے۔ کتابچے میں اس نے دلائل دیے کہ حضور زندہ نہیں ہیں، دلائل دیے یا دھوکے دیے، جو بھی دیے۔ آخر میں ایک بات کرتا ہے کہ یہ اصل عقیدہ تھا امام بارگاہوں والوں کا، وہاں سے منتقل ہوا تو پہنچا ہے مزاروں والوں کے پاس، مزار والوں سے منتقل ہو کر پہنچے دیوبندی کے ٹھیکیداروں کے پاس۔ اللہ کے نبی کو قبر میں زندہ ماننا اصل عقیدہ دیوبندیت کا نہیں تھا، اصل عقیدہ تھا اہل تشیع کا، وہاں سے چوری کیا اہل بدعت نے، اور وہاں سے لیا ہے نام نہاد دیوبندیوں نے، اس پہ اس نے حوالے دیے ہیں اصول کافی کا بھی اور ملفوظات اعلیٰ حضرت کا بھی۔ اب بات اچھی طرح سمجھنا، مرزا قادیانی اور اس کے حواری کہتے ہیں حیات عیسیٰ کا عقیدہ اصل تھا عیسائیوں کا، وہاں سے چوری کیا ہے نام نہاد مسلمانوں نے، اصل عقیدہ نصارہ اور عیسائیوں کا تھا، اصل عقیدہ اہل اسلام کا نہیں تھا۔ کیوں؟
کہتے اس لیے کہ اگر یہ عقیدہ مسلمانوں کا ہوتا تو حدیث مبارک کی سب سے پہلی کتاب موطا مالک میں موجود ہوتا۔ موطا مالک میں چونکہ نہیں ہے، امام مالک اس کو اپنی موطا میں نہیں لے، بخاری اور مسلم بعد کے ہیں، یہ ایرانیوں کی سازش کا شکار ہوئے، انہوں نے حدیثیں گھسیڑ دی، حدیثیں داخل کر دی۔ اگر یہ حدیثیں ٹھیک ہوتی تو موطا مالک میں بھی ہوتی۔ اب یہاں پہ آپ کو ایک بات سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ بات ٹھیک نہیں کیونکہ فلاں کتاب میں نہیں، یہ ذہن کس کا ہے؟ سمجھ آ گئی؟ یہ حدیث ٹھیک نہیں کیوں؟ اگر ٹھیک ہوتی تو فلاں کتاب میں ہوتی، فلاں کتاب میں نہ ہونا دلیل ہے کہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ یہ ذہن کس کا تھا؟ مرزا قادیانی کا، اور مرزا قادیانی پہلے منکر فقہ تھا۔ تو آج جو بندہ یہ کہے کہ بخاری میں ہوگی تو مانیں گے، چونکہ بخاری میں نہیں اس لیے صحیح نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں تمہارا قصور نہیں، تمہارے آبا بھی ایسے تھے، بڑے بھی ایسے تھے اور چھوٹے بھی، سمجھ آ کہ کہتے ہیں الولد سر لابیہ، جیسے بڑا ہوتا ہے چھوٹا ویسے ہوتا ہے۔ تو یہ کہنا کہ فلاں کتاب میں نہیں ہے اس لیے صحیح نہیں ہے، یہ مرزا قادیانی کی۔ مولانا نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس کا جواب دیا، فرماتے ہیں کہ یہ بات تو بندہ اس کو کرے جس نے موطا نہ پڑھی ہو، جس نے پڑھی ہو اور بیداری کی حالت میں پڑھی ہو، اس کے سامنے یہ بات نہیں کرنی چاہیے۔ کیوں؟ ہم میں سے ہر بندہ سمجھتا ہے کہ موطا مالک اس کی جو ترتیب ہے عقائد پر نہیں ہے بلکہ فقہی ابواب پہ ہے، فقہی طرز پہ ہے۔ اگر امام مالک باقی عقائد لاتے اور اس کو نہ لاتے تب آپ کا اشکال بنتا تھا۔ امام مالک نے تو بات ہی فقہ کی ہے، کتاب الطہارہ سے شروع کیا، کتاب الوصایہ تک چلے گئے، جو کتاب ہی فقہی طرز پہ ہے، تو آپ یہ بات کیسے کہتے ہیں؟ باقی آپ کا یہ کہنا کہ چونکہ عقیدہ نصارہ کا ہے اور فلاں فلاں عیسائیوں کی کتاب میں لکھا ہے، انہوں نے چوری وہاں سے کیا ہے، ہم عیسائی نہیں ہیں جو یہ عقیدہ اختیار کریں، ہم مسلمان ہیں اس لیے عقیدہ اختیار نہیں کرتے۔ مولانا نعمانی نے بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے، میں خلاصہ عرض کر دیتا ہوں، اور آپ کا اگر ذہن حاضر ہوگا تو جو میں نے حیات النبی کی بات کی ہے وہ بھی آپ سمجھ جائیں گے۔ مولانا نعمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور یہ نزول وحی کا دور تھا، اللہ کے نبی کے دور میں وحی نازل ہو رہی تھی، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے مخاطب یہ 3 قسم کے طبقات تھے جو آپ کے مخالف تھے، حقیقتاً مخالف تھے۔ نمبر 1 مشرکین مکہ، نمبر 2 یہود، اور نمبر 3 نصارہ۔ یہ تینوں گروہ آپ کے مخالف تھے اور نزول وحی کا دور تھا۔ اگر اللہ کے نبی کے دور میں مشرکین، یہود اور نصارہ ان کی کوئی بات ٹھیک ہوتی تو اللہ تائید فرماتے، اور اگر ان کی کوئی بات غلط ہوتی تو اللہ تردید فرماتے۔ یہ نہیں ہے کہ ان کی بات غلط ہو اور اللہ تردید فرما دیں، یا یہ کوئی کام کرتے اور اس کام میں اپنی طرف سے اضافے کرتے، اپنی طرف سے کمی کرتے، تو اللہ رب العزت ان اضافوں اور کمی کو ختم فرماتے، اصل مسئلے کو باقی رکھتے۔ میں اس پہ 2-3 مثالیں دیتا ہوں، شاید بات آپ کو جلدی سمجھ آ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے مشرکین مکہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے، بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ قرآن کریم نے تردید کی ہے یا نہیں کی؟ بولیں، کی ہے۔ حضور کے آنے سے پہلے مشرکین اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، قرآن نے تردید کی ہے یا نہیں؟ مشرکین اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے حاجیوں کو پانی پلاتے، قرآن نے تردید کی ہے؟ یہ کہا کہ حاجیوں کو پانی نہیں پلانا، کام ٹھیک تھا، قرآن نے تردید نہیں کی، لیکن ساتھ یہ فرمایا کہ صرف پانی نہیں پلانا، عقیدے کی بھی اصلاح کرنی ہے، قرآن نے تائید کی ہے۔ مشرکین اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے بیت اللہ کا طواف کرتے تھے، قرآن نے باقی رکھا یا ختم کیا؟ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، لیکن وہ طواف ننگے کرتے تھے تو شریعت نے اس کی کیا کر دی؟ اصلاح کر دی، بھی یہ طریقہ غلط ہے، طواف ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے مشرکین مروہ اور صفا کے درمیان سعی کرتے تھے، دوڑتے تھے، قرآن نے باقی رکھی یا ختم کی ہے؟ لیکن وہ کیوں کرتے تھے؟ بت رکھے ہوئے ہیں، تو شریعت نے بتوں کو کیا کر دیا؟ اٹھوا دیا۔ تو مشرکین آپ کے مخالف تھے، جو بات ٹھیک تھی قرآن نے تائید کی ہے، جہاں پہ غلطی تھی تو قرآن نے تردید کی ہے۔ یہودیوں کی طرف چلیں، یہودی کہتے تھے قالت الیہود عزیر ابن اللہ، حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، قرآن نے کہا ذالک قولہم بافواہہم، یہ منہ کی باتیں ہیں، ان دعوا للرحمن ولدا، اللہ کے لیے اولاد بناتے ہو، کیسے ہو سکتا ہے؟ لم یلد ولم یولد، اللہ کسی کی بیٹے بھی نہیں ہیں اور اللہ کے آگے اولاد بھی نہیں ہے۔ ان کا نظریہ تھا تو قرآن نے کیا کر دی؟ تردید کی ہے یا قرآن نے تردید نہیں کی؟ اسی طرح اہل یہود کا ایک نظریہ یہ تھا کہ
حضرت مریم سلام اللہ علیہا یہ پاک دامن نہیں ہیں۔ قرآن کریم نے کہا یا مریم ان اللہ اصطفاکی و طہرکی، حضرت مریم کی پاک دامنی کو قرآن نے بیان کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ہم نے حضرت عیسیٰ کو قتل کر دیا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وما قتلوہ، انہوں نے قتل نہیں کیا۔ وما قتلوہ یقینا، پکی بات ہے قتل نہیں کیا۔ اسی طرح یہودی اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے اللہم انا نسألک بحق محمد النبی الامی الذی وعدتنا ان تخرجہ فی آخر الزمان، اللہ اس نبی کا واسطہ جس کے بارے میں آپ نے ہم سے وعدہ کیا کہ آخری زمانے میں بھیجوں گا، آپ ہمیں فتح عطا فرما دیں۔ دعا مانگی، فتح ملی ہے۔ جب حضور آ گئے تو انہوں نے انکار کیا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، آپ کے آنے سے پہلے آپ کے وسیلے سے فتح کی دعائیں مانگتے تھے۔ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، جب آپ آ گئے تو انکار کرتے ہو، کفر کرتے ہو۔ اب وہ دو کام انہوں نے کیے، حضور کے آنے سے پہلے آپ کے وسیلے سے دعا، نمبر دو جب آپ آ گئے تو رسالت کا انکار۔ قرآن کریم نے وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فرما کر ان کا فعل تو نقل کیا ہے، تردید نہیں کی، لیکن جو ان کا عمل تھا انکار رسالت کا، فرمایا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ قرآن نے یہ نہیں کہا ایک جرم حضور کے آنے سے پہلے وسیلے سے دعائیں مانگتے تھے جو شرک ہے، یہ قرآن نے نہیں کہا، اور دوسرا جرم کفر کا، قرآن نے کفر کی تردید کی ہے، وسیلے کی تردید نہیں کی۔ اس سے معلوم ہوا ان کا ایک کام ٹھیک تھا، قرآن نے نقل کیا، تردید نہیں کی۔ ایک بات ان کی غلط تھی، قرآن نے نقل بھی کیا ہے، تردید بھی کی ہے۔ تو یہودیوں کی جو بات ٹھیک ہوتی اللہ تائید فرماتے، اور جو غلط ہوتی، نصارہ کو دیکھیں، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ قرآن کہتا ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ، بلکہ فرمایا ذالک قولہم بافواہہم، یہ بھی منہ کی باتیں ہیں، اللہ کی اولاد نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ثالث ثلاثہ، تین ملیں تو خدا بنتے، عقیدہ تثلیث، اللہ، حضرت عیسیٰ اور مریم، یہ تین ملیں تو خدا بنتے ہیں، جسے عقیدہ تثلیث کہتے ہیں۔ قرآن نے کہا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، تثلیث کا عقیدہ کفریہ عقیدہ ہے، ایمان کا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا حضرت عیسیٰ خدا ہیں، فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، جو حضرت عیسیٰ کو خدا کہتے ہیں وہ بھی کفر کرتے ہیں، تردید کر دی۔ انہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس لیے قتل کیے گئے تاکہ ہمارے گناہوں کا کفارہ بن جائے۔ فرمایا وما صلبوہ، یہودی حضرت عیسیٰ کو سولی پہ نہیں لٹکا سکے۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، جرم تم کرو سزا عیسیٰ کو ملے، ایسا نہیں ہوگا۔ تو قرآن نے تردید کی ہے۔ اب دیکھیں مشرکین کی جو باتیں ٹھیک تھی قرآن نے تائید کر دی، جو غلط تھی قرآن نے تردید کر دی۔ اسی طرح آپ دیکھیں یہودیوں کی جو باتیں ٹھیک تھی تائید ہے، جو غلط تھی تردید ہے۔ عیسائیوں کی جو باتیں ٹھیک تھی تائید ہے، جو غلط تھی تردید ہے۔ اگر حضرت عیسیٰ کے بارے میں ان کا یہ کہنا کہ حضرت عیسیٰ کو زندہ آسمان پہ اٹھایا گیا، اگر یہ بات غلط ہوتی تو قرآن چپ نہ رہتا، تردید کرتا۔ قرآن کا تردید نہ کرنا بلکہ الٹا تائید کرنا، آیات میں اس کو بیان کرنا، اس بات کی علامت ہے کہ یہ عقیدہ نصارہ کا نہیں بلکہ اہل اسلام کا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ یہ مزاج شریعت سمجھ میں آ گیا؟ ہمارے اکابرین یہ مزاج شریعت سمجھتے تھے یا نہیں سمجھتے تھے؟ اب اگلی بات سمجھیں۔ کہتے امام بارگاہ سے سفر کیا، مزاروں پہ، وہاں سے سفر کیا، دیوبندیت کے ٹھیکیداروں کے پاس پہنچا۔ ہم کہتے ہیں ایسی بات نہیں، اصول کافی پوری پڑھیں، آپ ملفوظات پڑھیں، ان کے عقیدے میں دو باتیں ہیں۔ نمبر ایک، اللہ کے نبی زندہ، نمبر دو، اللہ کے نبی کی ازواج قبر میں پیش کی جاتی ہیں۔ اور ہمارا عقیدہ مزاج شریعت کیا ہے؟ جو اضافہ ہو اس کو ختم کر دو، جو اصل عقیدہ ہو باقی رکھو۔ ہمارے اکابرین نے دوسری جوز کی تو تردید کی ہے، اسلاف میں سے کسی ایک نے پہلی کی تردید نہیں کی۔ ماننا پڑے گا کہ حیات کا عقیدہ صرف ان کا نہیں بلکہ یقین کا عقیدہ ہے۔ سمجھ آئی؟ آگے بات آئے گی انشاءاللہ، میں وہاں پہ تفصیل سے بات کروں گا کہ جو تمہارا عقیدہ ہے یہ کہاں کہاں سے گزر کے ہے، میں بتاؤں گا انشاءاللہ کہ تمہارے عقیدے نے کہاں کہاں کا سفر کیا۔ بات سمجھے گی؟ یہ میں نے صرف یہاں پہ اشارہ کر دیا۔ تو اہل اسلام کا عقیدہ کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ بغیر والد کے آئے ہیں، حضرت عیسیٰ بغیر موت کے گئے ہیں۔ جب خدا نے بھیجا تو والد کا انتظار نہیں کیا، جب خدا نے بلایا تو موت کا انتظار نہیں کیا۔ آئے ہیں تو بغیر باپ کے آئے ہیں اور گئے ہیں تو بغیر
موت کے گئے ہیں، اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پہ اٹھایا۔ اب اس پہ ہمارے پاس قرآن کریم کے دلائل بھی ہیں، احادیث مبارکہ بھی ہیں، اجماع امت بھی ہے، اور 14 صدیوں کے اکابرین بھی ہیں۔ آپ تفصیل سے دیکھنا چاہیں 14 صدیوں کے اکابرین، تحفہ قادیانیت میں مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے 14 صدیوں کے اکابرین جمع فرما دیے، کس کس صدی میں کس کس بزرگ نے یہ عقیدہ لکھا ہے۔ میں کچھ آیتیں رکھ دیتا ہوں، کچھ حدیثیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، ایک دو حوالے اجماع کے اور ایک آدھ اسلاف امت میں سے دیکھ لیں۔ دلیل نمبر 1، سورہ آل عمران آیت نمبر 45 اور آیت نمبر 46۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین ویکلم الناس فی المہد وکہلا ومن الصالحین۔ اللہ رب العزت نے حضرت مریم کو خوشخبری دی، یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ، اے مریم اللہ تجھے خوشخبری دیتا ہے ایک ایسے بیٹے کی جو محض اللہ کے حکم سے پیدا ہوگا، اللہ کے کلمہ سے پیدا ہوگا۔ اسمہ، اس کا نام کیا ہوگا؟ مسیح عیسی ابن مریم، اور صفت کیا ہوگی؟ وجیہاً فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں صاحب وجاہت ہوگا۔ ومن المقربین، اللہ کے مقربین میں سے ہوگا۔ ویکلم الناس فی المہد وکہلا، بچپن کی حالت میں بھی بات کرے گا اور بڑی عمر میں جا کر بھی بات کرے گا۔ ومن الصالحین، اور نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العزت نے حضرت مریم کو خوشخبری دی۔ اب یہاں پہ میرے ذہن میں بات آ گئی، ذہن میں رکھ لیں، شاید بات آگے نہ ہے، وقت اصل میں مختصر ہوتا ہے، آپ خود اس کو ساتھ ساتھ ملاتے رہیں گے۔ حضرت عیسیٰ کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں بکلمۃ منہ، اے مریم اللہ آپ کو بیٹا دے گا جو محض اللہ کے کلمہ سے اور اللہ کے حکم سے پیدا ہوگا۔ اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں کلمۃ اللہ اور روح اللہ۔ حضرت عیسیٰ کو کیا کہتے ہیں؟ کلمۃ اللہ، روح اللہ کا معنی کیا ہے؟ محض اللہ کے حکم سے پیدا ہوا۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں اور آپ جو دنیا میں آئے ہیں، ہم کس کے حکم سے آئے ہیں؟ لیکن کسی کو کلمۃ اللہ اور روح اللہ کسے کہتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ کو۔ سمجھ آ گئی؟ حضرت عیسیٰ کو کہتے ہیں، ہمیں نہیں کہتے۔ وجہ کیا ہے؟ قرآن کریم میں ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، شہید کو مردہ گمان نہ کرو، اس کو حیات ملتی ہے اور رب کی طرف سے رزق بھی ملتا ہے۔ کہتے ہیں جی دیکھیں، آپ کہتے ہیں فی قبورہم اور رب کہتے ہیں عند ربہم، آپ کہتے ہیں قبورہم اور اللہ فرماتے ہیں عند ربہم عند ربہم عند ربہم۔ ہم وہ حیات مانتے ہیں جو قرآن کہتا ہے اور تم وہ حیات مانتے ہو جو اکابر کہتے ہیں۔ پھر ایک پٹی پڑھاتے ہیں، ہمارے پاس آؤ گے کتاب اللہ، ان کے پاس جاؤ گے رحمت اللہ۔ ہم کہتے ہیں کتاب اللہ پیش کرو، یہ رحمت اللہ پیش کرتے ہیں، حالانکہ ان بے وقوفوں کو یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آتی، رحمت اللہ بنتا ہی تب ہے جب کتاب اللہ کے مطابق ہو۔ کتاب اللہ کے مخالف ہو تو رحمت اللہ بنتا ہی نہیں ہے۔ کہتے کہ ہمارے پاس کتاب اللہ، ان کے پاس رحمت اللہ۔ ہم حیات وہ مانتے ہیں جو قرآن کہتے ہیں عند ربہم عند ربہم عند ربہم۔ ہم کہتے ہیں دیکھیں، میں اصول عرض کر دیتا ہوں، مثالیں اگر وقت ہوا تو وہاں عرض کروں گا جب عقیدہ حیات پڑھیں گے، اگر نہ ہوئی تو آپ اسی کو کافی سمجھیں گے۔ اصول یہ ہے کہ ہر چیز کا حقیقی مالک اللہ ہے، ہر چیز کا حقیقی مالک اللہ ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہیں جن میں ظاہری ملکیت انسانوں کی ہوتی ہے، اگر ظاہری اختیار، ظاہری سبب اور ظاہری ملکیت انسان کی ہو تو نسبت انسان کی طرف کرتے ہیں، اور جہاں پہ ظاہری اختیار اور سبب انسان کا ختم ہو جائے، حقیقی اور ظاہری دونوں اللہ کے ہوں تو وہاں پہ نسبت اللہ کی طرف کرتے ہیں۔ حقیقی ملکیت تو اللہ ہی کی ہے، کبھی ظاہری سبب، ظاہری اختیار اور ظاہری ملکیت انسان کی ہوتی ہے، اور کبھی ظاہری سبب، ظاہری اختیار، ظاہری ملکیت بھی اللہ کی ہوتی ہے۔ اگر ظاہر میں انسان کو دخل ہو تو نسبت انسان کی طرف، اور اگر ظاہر میں انسان کا کوئی دخل نہ ہو تو پھر نسبت اللہ کی طرف کرتے ہیں۔ حضرت زکریا نے حضرت مریم علیہ السلام کو کمرے میں بند کیا، عبادت کے لیے گئے، واپس ہے کنڈی کھولی، وجد عندہا رزقا، پھل پڑے ہیں۔ قال یا مریم انا لکی ھذا، مریم یہ کہاں سے ہے؟ فرمایا ہوا من عند اللہ، یہ کس کی طرف سے ہیں؟ جو حضرت زکریا روزانہ لاتے تھے وہ کس کی طرف سے ہوتا تھا؟ وہ بھی تو من عند اللہ ہے، لیکن اسے مریم من عند اللہ نہیں کہتی۔ جو بظاہر
بغیر موسم کے پھل آئے ہیں اسے کیا فرماتی ہیں؟ کیوں؟ جو حضرت زکریہ لاتے تھے ظاہری اختیار ان کا ہے، اور جو حضرت مریم کے پاس اب آئے ہیں اس میں ظاہری اختیار بھی کسی کا نہیں ہے۔ دنیا میں جب انسان آتا ہے عمومی قانون یہ ہے کہ ماں اور باپ ملیں تو انسان کو وجود ملتا ہے، اصل حکم خدا کا ہے، لیکن ظاہری درجے میں اسباب کے درجے میں زوجین کا ملاپ اور زوجین کا وجود یہ انسان کے وجود کا سبب بنتا ہے۔ لیکن حضرت عیسیٰ ایسے آئے ہیں کہ ظاہری حکم بھی خدا کا تھا اور حقیقی حکم بھی خدا کا تھا، والد نہیں تھے، اللہ نے بغیر اسباب کے پیدا کیا، اس لیے انہیں کلمۃ اللہ بھی کہتے ہیں، روح اللہ بھی کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اسی طرح یہ دنیا میں ہو اپنے اختیار سے کھاتا ہے، کماتا ہے، ظاہری اسباب اختیار کرتا ہے، نسبت انسان کی طرف کر دیتے ہیں۔ یہ جو شہید کو حیات اور شہید کو رزق ملتا ہے اس میں انسان کا ظاہری سبب کوئی نہیں ہوتا، اس لیے اسے عند ربہم فرماتے ہیں۔ عند ربہم کا معنی یہ نہیں ہے قبروں میں زندہ نہیں، عند ربہم کا معنی یہ ہے کہ انسان کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ دخل نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں اچھا یہ بتائیں عند ربہم، عند ربہم اللہ کہاں پہ ہے؟ جی اللہ فرماتے ہیں شہید اللہ کے پاس زندہ ہے، آپ کے بقول اللہ کہاں پہ ہے؟ تو عند ربہم تو پھر بھی ہو گیا۔ ہم کہتے ہیں پھر تو تم اہل بدعت سے بھی زیادہ خطرناک لکھے۔ سمجھ آ گئی؟ وہ کہتے ہیں حضور ہر جگہ پہ، آپ کہتے ہیں شرک ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں شہید ہر جگہ پہ زندہ۔ کیوں؟ قرآن کہتے ہیں عند ربہم، جب خدا ہر جگہ پہ ہے تو شہید بھی تو ہر جگہ پہ ہوگا نا۔ وہ نبی کو ہر جگہ پہ کہے، آپ کہتے ہیں غلط ہے، اور آپ نے شہید کو ہر جگہ پہ کہہ دیا، پھر بھی رئیس الموحدین۔ سمجھ آ گئی بات؟ تو عند ربہم قبر میں بھی ہو سکتا ہے۔ چلیں اللہ فرماتے ہیں کہ مریم تجھے خوشخبری دیتا ہوں ایک ایسے بیٹے کی جو محض اللہ کے حکم سے پیدا ہوگا، نام عیسیٰ بن مریم ہوگا۔ صفت کیا ہے؟ وجیحاً فی الدنیا والآخرہ، وہ دنیا اور آخرت میں باوجاہت ہوگا، صاحب وجاہت ہوگا۔ وجیح اس شخص کو کہتے ہیں جو تمام الزامات سے بری ہو۔ قرآن کریم میں ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیحا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وجیح تھے، صاحب وجاہت تھے، جتنے ان پہ الزام لگے تھے اللہ نے تمام سے ان کو کیا کر دیا؟ بری کر دیا۔ وجیحاً فی الدنیا والآخرہ، تیرا بیٹا عیسیٰ دنیا میں بھی الزامات سے بری ہوگا، آخرت میں بھی الزامات سے بری ہوگا۔ حضرت عیسیٰ پہ جو الزامات اور ان کے بارے میں باتیں کی گئی ان میں سے ایک کیا ہے کہ وہ مقتول ہیں، مصلوب ہیں، سولی پہ لٹکا دیا گیا۔ فرمایا وجیحاً فی الدنیا، اللہ ان کو دنیا میں الزامات کی زد میں نہیں آنے دیں گے، اللہ ان کو محفوظ فرمائیں گے۔ آپ اسی کو دیکھیں اگر وجیحاً کی تفسیر میں، تفسیر مظہری میں حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حسن بن فضل رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا، وہ فرماتے ہیں وکہلن، اس کا معنی کیا ہے؟ دو لفظ ہیں، ایک کہتے ہیں شاب، شباب، اور ایک ہے کہول۔ حدیث مبارک میں ہے حضرت حسن اور حسین کے بارے میں سیدہ شباب اہل الجنہ، حضرت حسن اور حسین ان جنتیوں کے سردار ہوں گے جو دنیا میں جوانی کی حالت میں فوت ہوئے، اور حضرت شیخین کریمین رضی اللہ عنہما کے بارے میں ہے سیدہ کہول اہل الجنہ، جو بڑھاپے کی حالت میں فوت ہوئے ہیں۔ ابو بکر اور عمر ان کے، سمجھ آ گئی؟ اعتراض کا جواب سمجھ میں آ گیا؟ ہم کہتے ہیں ابو بکر اور عمر جنتی بوڑھوں کے سردار ہوں گے، جو ان کو نہیں مانتے وہ کہتے ہیں جنت میں کسی بوڑھے نے جانا ہی نہیں ہے، جنت میں تو کوئی بوڑھا ہوگا ہی نہیں، جب بوڑھا نہیں ہوگا تو سردار کیسے جائیں گے؟ اس لیے میں نے کہا یہ ان کے سردار ہوں گے جو دنیا میں بڑھاپے کی حالت میں فوت ہوئے۔ سمجھ آ گئی؟ تو اب دیکھیں ایک طرف شباب جوان، دوسری طرف کہول، یہ کیا ہیں؟ عرف میں اور اصطلاح شریعت میں بوڑھے کو کہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب زندہ آسمان پہ اٹھایا گیا اس وقت آپ کی عمر تھی 32 یا 33 سال، 35 سال سے زیادہ نہیں تھی، اور 32، 33، 35 سال کو اصطلاح شریعت میں اور ہمارے عرف میں کہل نہیں کہتے، بوڑھا نہیں کہتے، جوان کہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں مریم تجھے بیٹا ایسا دوں گا یکلم الناس فی المہدی، چھوٹا ہوگا تب بھی بات کرے گا، وکہلن، جب بڑا ہوگا تب بھی بات کرے گا۔ جب حضرت عیسیٰ کو اٹھایا گیا کہل کی عمر آئی ہی نہیں تھی، اللہ نے پیشین گوئی کی کہ بڑھاپے کی حالت میں بھی بات کرے گا۔ ماننا پڑے گا کہ حضرت عیسیٰ آئیں گے، ان پر ایسی عمر آئے گی جس میں وہ کہل بوڑھے ہوں گے، تقریباً 40 سال کا عرصہ گزاریں گے۔ 32 اور 40 72 یا 75 سال بنتے ہیں، اگر 35 سال کی عمر میں اٹھائے گئے تو 32 سال والے کو جوان کہتے ہیں، 72 اور 75 سال والے کو بوڑھا کہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں پیشین گوئی کلم الناس فی المہدی، چھوٹا ہوگا تو بات کرے گا، وکہلن، بڑی عمر کو پہنچے گا تو بات کرے گا۔
اگر حضرت عیسیٰ کو زندہ آسمانوں پہ نہ مانا جائے اللہ کی یہ پیشین گوئی پوری نہیں ہوتی۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اور اللہ جو کلام فرما دے اس میں جھوٹ کا شائبہ نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ آیت بتا رہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پہ۔ یہی بات معارف القرآن میں مولانا کاندھلوی نے لکھی ہے، اور یہی بات مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی معارف القرآن میں تحریر فرمائی ہے۔ آیت نمبر 2 دیکھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا، لوگوں کو دعوت دی، مجھے نبی مانو نجات پا جاؤ گے۔ یہودی آپ کے دشمن بن گئے، انہوں نے سازش کی کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کچھ کریں۔ کیا کریں؟ انہوں نے ارادہ کیا کہ قتل کریں۔ اب دیکھیں یہی آل عمران، فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، حضرت عیسیٰ نے دیکھا کہ اب یہ خطرناک عزائم اور ارادے لائے رہے ہیں۔ قال من انصاری الی اللہ، کون میری مدد کرے گا؟ حواریوں نے کہا ہم ہیں، چلتے جائیں۔ آل عمران آیت نمبر 54 میں فرمایا، اللہ فرماتے ہیں وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، ایک مکر ان کا ہے، ایک تدبیر خدا کی ہے، اور جب اللہ تدبیر فرماتے ہیں تو لوگوں کی تدبیر کام نہیں کرتی۔ ان کی تدبیر کیا تھی اور اللہ کی تدبیر کیا تھی؟ اس کے بارے میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں، اما مکرہم بعیسیٰ فہو انہم ہموا بقتلہ، ان کا مکر یہ تھا کہ عیسیٰ کو قتل کر دیں، اور اللہ کا مکر، اللہ کی تدبیر کیا تھی؟ فرماتے اس میں کئی وجوہ ہو سکتی ہیں، کئی تعبیرات ہو سکتی ہیں، ان میں سے ایک ہوا انہ رفع عیسیٰ علیہ السلام الی السماء، ان کی تدبیر حضرت عیسیٰ کو قتل کرنے کی تھی، اور خدا کی تدبیر حضرت عیسیٰ کو بچانے کی تھی۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ کی تدبیر کے مقابلے میں وہ ناکام ہوئے۔ انہ رفع عیسیٰ الی السماء، اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ کو زندہ آسمان پہ اٹھا لیا۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ یہی تفسیر صاحب جلالین نے جلالین میں کی ہے، اور یہی تفسیر معارف القرآن میں حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے۔ اور اسی طرح آپ اگر دیکھیں 19واں پارہ حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں، وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ، شرارتی قسم کے ہیں۔ قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، قتل کر دو، رات کے وقت دھاوا بول دو، سب کو ختم کر دو، صبح ہوگی تو پوچھیں گے، ہم قسمیں اٹھائیں گے کہ ہم نے قتل نہیں کیا۔ اللہ فرماتے وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا، ایک تدبیر ان کی تھی حضرت صالح کو قتل کرنے کی، ایک تدبیر ہماری تھی حضرت صالح کو بچا کر ان کو مارنے کی۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، لیکن جو خدا کی تدبیر تھی ان کو سمجھ میں بھی، جس طرح حضرت صالح کے بارے میں انہوں نے تدبیر کی، قتل کی، اللہ نے ان کو بچایا۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، یہودیوں کی تدبیر حضرت عیسیٰ کو مارو، اللہ کی تدبیر حضرت عیسیٰ کو بچاؤ۔ واللہ خیر الماکرین، اور خدا کی تدبیر کے مقابلے میں دنیا کی کوئی تدبیر کارگر ثابت۔ اب یہاں درمیان میں ایک بات میں اور کر دیتا ہوں، باتیں اصل میں بہت ساری، جس طرح استاد جی فرماتے ہیں بہت ساری کرنے والی ہوتی ہیں، آگے آئے گا انشاءاللہ عقیدہ حیات میں تفصیل سے بات کروں گا۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو فلسفہ موت بیان کیا ہے، نبی کی موت کیا ہے، امتی کی موت کیا ہے، جب آئے گی تو میں انشاءاللہ اس پر آپ کے سامنے تفصیل سے بات کروں گا۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ حضرت نانوتوی کا یہ فلسفہ قرآن کریم کی 27 آیتوں کے خلاف ہے، جب بات آئے گی پھر میں کہوں گا غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، کاش کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا۔ تم نے ان کی آیتیں سنی ہیں، ان کی آیتیں دیکھی ہیں، میں آیتیں لوں گا، دلائل لوں گا، پھر آپ سے فیصلہ کروں گا کہ حضرت نانوتوی نے جو حضور کی موت بیان کی ہے یہ قرآن کے مطابق ہے یا قرآن کے خلاف ہے، میں فیصلہ آپ سے کروں گا انشاءاللہ۔ میں یہاں پہ تھوڑی سی بات کروں، خود کو دیوبندی بھی کہتے ہیں، حضرت نانوتوی کی طرف نسبت بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں، گالیاں بھی دیتے ہیں، فتوی بازی بھی کرتے ہیں۔ انہی کے بارے میں کسی نے کہا تھا کہ جفائیں ہم پہ اتنی کی مہربانی کی حالت میں، جفائیں ہم پہ اتنی کی مہربانی کی حالت میں، خدا جانے اگر تم خشمگین ہوتے تو کیا کرتے، محبت میں اتنی تم عنایات کر رہے ہو، اگر نفرت ہوتی تو کیا کرتے، سمجھے۔ اب دیکھیں وَمَكَرُوا مکر، وَمَكَرَ اللَّهُ مکر، لفظ ایک ہے، مادہ ایک ہے، لیکن جب مکر کی نسبت اللہ کی طرف ہے تو معنی اور ہے، مکر کی نسبت یہودیوں کی طرف ہے تو معنی اور ہے۔ لفظ ایک ہے یا الگ الگ ہے؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسہم، سمجھے۔ یا آگے چلیں، منافقین انا معکم انما نحن مستہزئون اللہ یستہزئ بہم، منافقین کہتے ہیں ہم استہزاء کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں اللہ یستہزئ بہم،
لفظ استہزاء ہے، اللہ کے لیے ہو تو معنی اور ہے، منافقین کے لیے ہو تو معنی اور ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں ہے ایک تفسیر کے مطابق وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، زلیخا کی ارادہ زنا کرنا ہے، وَهَمَّ بِهَا حضرت یوسف کا ارادہ میں نے خود کو بچانا ہے۔ ہم ایک ہے، مادہ ایک ہے، لفظ ایک ہے، نسبت زلیخا کی طرف ہے تو معنی اور ہے، حضرت یوسف کی طرف ہے تو معنی اور ہے۔ قرآن کہتے ہیں اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، حضور آپ پر بھی موت آئے گی، ان پر بھی موت آئے گی۔ میتن حضور کے لیے الگ ہے، امتیوں کے لیے الگ ہے، لفظ ایک ہے، لیکن مکروا مکر اللہ، مکر انسانوں کا ہو تو الگ، خدا کی تدبیر ہو تو معنی الگ۔ انما نحن مستہزئون اللہ یستہزئ بہم، استہزاء منافقین کی ہو تو معنی اور ہے، اللہ کی استہزاء اللہ اپنے لیے استعمال کریں تو معنی اور ہے۔ وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، ہم کا لفظ زلیخا بولے تو معنی اور ہے، اسی لفظ کی نسبت حضرت یوسف کی طرف ہو تو معنی اور ہے۔ حضرت نوتفی فرماتے ہیں اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، میتن کا لفظ حضور کے لیے ہے تو حضور کی موت الگ ہے، یہی لفظ امت کے لیے تو امت کی موت الگ ہے۔ یہ الگ لفظ لانا اس بات کی دلیل ہے کہ امتی کی موت اور ہے، نبی کی موت اور ہے۔ میں شاید اس پہ دلائل لوں گا نقلی اور عقلی، حضرت نے جو آب حیات میں لکھے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں میں پھر آپ سے فیصلہ کروں گا کہ حضرت نانوتوی کا یہ فلسفہ قرآن کے مطابق ہے یا قرآن کے خلاف ہے۔ تو انہوں نے تدبیر کی، اللہ رب العزت نے بھی تدبیر کی۔ اب یہ باہر کھڑے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اندر ہیں، یہ باہر کھڑے ہیں، منصوبہ بنا کر گئے ہیں ہم نے کیا کرنا ہے۔ کہا جی ہم 4 کام کریں گے یہودی۔ نمبر 1 حضرت عیسیٰ کو پکڑو، نمبر 2 حضرت عیسیٰ کو تکلیف دے کر قتل کر دو، نمبر 3 قتل کے بعد ذلیل اور رسوا کرو، اور نمبر 4 اس کے متبعین اور دین کو ختم کر دو۔ یہودی کتنے منصوبے بنا کر حضرت عیسیٰ کے باہر پہنچے؟ گھر کے باہر۔ نمبر 1 پکڑو، نمبر 2 تکلیف دے کر قتل کرو، نمبر 3 ذلیل اور رسوا کرو، اور نمبر 4 دین اور متبعین کو ختم کرو۔ اللہ نے فرمایا نا یا عیسیٰ انی متوفی کا، یہ پکڑنا چاہتے ہیں ایسا اٹھاؤں گا کہ ان کو تیرا سایہ بھی نہیں ملے گا، پکڑنے میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ اللہ قتل کرنا چاہتے ہیں، فرمایا رافعوک الیہ، اپنی طرف اٹھا لوں گا۔ اللہ ذلیل کرنا چاہتے ہیں، ومطہرک من الذین کفروا، عیسیٰ تجھے ان کی ذلت سے بچاؤں گا، ان کے ہاتھ تیرے تک پہنچ نہیں سکیں گے۔ اللہ دین اور متبعین کو ختم کرنا چاہتے ہیں، وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، تیرے متبعین باقی رہیں گے، تیرا دین باقی رہے گا۔ یہ جو 4 منصوبے بنا کر رہے ہیں، چاروں میں ناکام ہوں گے۔ اے عیسیٰ تجھے پکڑ بھی نہیں سکتے، قتل بھی نہیں کر سکتے، تکلیف دے کر ذلیل بھی نہیں کر سکتے، اور تیرے دین کو ختم بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے سورہ آل عمران آیت نمبر 55 میں اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ سے یہ 4 وعدے کیے۔ اب دیکھیں پہلا لفظ ہے متوفی کا، توفا وفا، اس کا معنی ہے اخذ الشیء وافیاً، کسی چیز کو پورا پورا وصول کر لینا، اسے وفا بھی کہتے ہیں، اسے توفا بھی کہتے ہیں، اور لینے والے کو متوفی بھی کہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اندر ہیں، وہ باہر کھڑے ہیں، قتل کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ میں تمہیں تسلی دے رہا ہوں تب متوفی کا کہ میں خدا تجھے کیا کر لوں گا۔ سمجھ آ گئی متوفی کا کہ ایک معنی اخذ الشیء وافیاً، کسی چیز کو پورا پورا وصول کر لینا، اسے کہتے ہیں توفا، اسے کہتے ہیں وفا۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو تسلی دی۔ یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ایک توفی کا معنی موت بھی ہے، ایک توفی کا معنی نیند بھی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، یہاں توفاکم کا معنی نیند ہے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها، یہاں توفا کا معنی موت ہے۔ توفی کے کئی معنی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اندر ہیں، اور یہودی کیا کرنے آئے تھے؟ قتل کرنے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے۔ تو توفی کے جب 3 معنی ہیں، پورا وصول کرنا بھی ہے، نیند بھی ہے، اور موت بھی ہے، تو یہاں معنی کون سا مناسب ہے، موت والا یا بچانے والا؟ ایک بندے کو چاروں طرف سے موت نے گھیرا ہوا ہے، اللہ فرمائے گھبرانا نہیں، میں موت دیتا ہوں، تو یہ تسلی ہے یا مزید رہ جا رہا ہے؟ وہ آئے مارنے کے لیے، اللہ فرمائے کہ موت دے رہا ہوں۔ تو یہاں یہ قرینہ اس بات کا ہے کہ چونکہ مقصود تسلی تھی، حضرت عیسیٰ کو بچانا تھا، اس لیے فرمایا متوفی کا، عیسیٰ گھبرانا نہیں، میں خدا تجھے کیا کر لوں گا، پورا پورا وصول کر لوں گا۔ بعض فرماتے ہیں کہ یہاں توفی کا معنی نیند ہے، منیمو کا، اللہ نے پہلے حضرت عیسیٰ کو سلایا اور نیند کی حالت میں اٹھایا۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں
صحیح بخاری میں ہے، اسی کو مرزائی بنیاد بناتے ہیں۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیکا اے ممیتوکا، کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس مفسر قرآن، صحیح بخاری کی روایت موجود ہے، وہ توفی کا معنی موت کرتے ہیں۔ آپ ان کا معنی ماننے کے لیے کیوں تیار نہیں؟ ہم کہتے ہیں ہم معنی مانتے ہیں، لیکن جو تفسیر عبداللہ بن عباس نے کی ہے اب بات پوری کریں۔ اگر معنی موت بھی ہو، متوفی کا معنی موت بھی ہو، اس کا معنی موت ہی آپ کرتے ہیں جیسے عبداللہ بن عباس نے کیا، پھر ابن عباس کی پوری بات کرو۔ تفسیر ابن عباس میں ہے، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں انی متوفیکا ورافعک الیہ مقدم و مؤخر۔ اصل یہ نہیں ہے کہ پہلے موت اور پھر اٹھانا، اصل ہے رافعک الیہ، یہ پہلے ہے اور متوفی کا یہ بعد میں ہے۔ امام قرطبی تفسیر قرطبی میں فرماتے ہیں یہاں وہ ترتیب کے لیے نہیں ہے، وہ مطلقاً جمع کے لیے ہے کہ تجھے موت بھی دینی ہے، تجھے اٹھانا بھی ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ پہلے موت ہو پھر اٹھیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ پہلے اٹھا لیں اور پھر موت دے دیں۔ اور حضرت امام سیوطی نے تفسیر در منصور میں عبداللہ بن عباس سے نقل کیا، فرماتے ہیں انی متوفیکا ورافعکا، یعنی رافعکا ثم متوفیکا فی آخر الزمان۔ اگر توفی کا معنی موت ہی کرنا ہے تو ابن عباس فرماتے ہیں کہ موت آخر میں آئے گی، موت اب، تو اللہ نے پہلا لفظ استعمال فرمایا متوفی کا۔ ورافعک الیہ، اس کو سمجھانے کے لیے اگر آپ نے استاد جی کے بیانات سنے ہوں، استاد جی اپنے بیان میں ایک مثال دیتے ہیں۔ آپ کسی جگہ پہ بیان کے لیے گئے، آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، باہر پولیس آ گئی، پولیس والے کہتے ہیں کہ ہم نے مولانا صاحب کو گرفتار کرنا ہے۔ میزبان کہتے ہیں مولانا پریشان نہیں ہونا، ہم آپ کو بچائیں گے، پریشان نہیں ہونا، آپ کو پولیس کچھ نہیں کہہ سکتی۔ آپ کہتے ہیں یار یہ دروازہ ہے، یہ دروازہ ہے، باہر پولیس کھڑی ہے، میں نے بیان کر کے نکلنا، انہوں نے پکڑنا ہے، آپ کیسے بچاؤ گے؟ وہ کہتے ہیں آپ ادھر دیکھیں، یہ دروازہ دیکھ رہے ہیں، وہ ادھر کھڑے، ہم آپ کو یہاں سے نکال لیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں متوفی کا، عیسیٰ میں تجھے بچاؤں گا، تجھے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اللہ وہ تو باہر کھڑے ہیں، چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے، کیسے بچیں گے؟ فرمایا رافعک الیہ، اس کی صورت یہ ہے کہ میں تجھے زندہ آسمان پہ اٹھا لیتا ہوں۔ اللہ نے تسلی دی ہے۔ اور اچھی طرح بات ذہن میں رکھنا، رافعک الیہ، اللہ جو اب فرما رہے ہیں اس رفع سے مراد ایسا رفع ہے جو اس سے پہلے حضرت عیسیٰ کو حاصل نہیں تھا۔ اس رفع سے مراد کون سا رفع ہے؟ اس بلندی، اور رفع سے مراد ایسا رفع جو اس سے پہلے حاصل نہیں تھا۔ آپ کہتے ہیں اس سے مراد رفعات کی درجات کی بلندی، وہ تو پہلے سے حاصل ہے۔ روح کا رفع، روح کی بلندی، وہ تو حضرت عیسیٰ کو پہلے سے حاصل ہے۔ ماننا پڑے گا رافعک الیہ، اس میں مراد ایسا رفع ہے جو اس سے پہلے حاصل نہیں تھا، اور وہ رفع جسمانی ہے، درجات کی بلندی نہیں ہے۔ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تجھے ان سے بچا لوں گا، پاک کر دوں گا۔ اگر حضرت عیسیٰ کو وہ قتل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا کا وعدہ پورا نہیں ہوا۔ اگر قتل کرنے میں کامیاب ہوئے تو کون سی طہارت ہے، کون سی پاکیزگی ہے، کون سی حفاظت ہے؟ یہ مطہرک من الذین کفروا بتا رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے زندہ آسمان پہ اٹھا لیا۔ تو توفی کا معنی موت کریں، تقدیم اور تاخیر ہے۔ توفی کا معنی نیند کریں جیسے مفسرین نے کیا، تب بھی بات ہماری ثابت ہوتی ہے۔ اگر توفی کا معنی پورا وصول کریں، تینوں صورتوں میں حضرت عیسیٰ کی حیات رفع الی السماء ثابت ہوتا ہے، دنیا میں موت، دنیا میں وفات، اور رفع الی السماء کا عدم اور اس کی نفی اس آیت سے قطعاً ثابت نہیں ہوتی۔ اس لیے یہ آیت کریمہ بھی دلیل ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام زندہ آسمان پہ موجود ہیں۔ دلیل نمبر 3، سورہ نساء آیت نمبر 157 سے لے کر 159 تک، 157 تا 159۔ اللہ فرماتے ہیں فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ۔ آپ چلتے جائیں 159 تک۔ اللہ رب العزت نے ان آیات میں یہ مضمون سمجھایا کہ اللہ کا غضب اور خدا کی ناراضگی یہودیوں پہ کیوں نازل ہوئی۔ یہ جو مغضوب علیہم بنے ہیں، ان پہ خدا کا غضب اترا ہے، اسباب غضب کیا ہیں؟ اللہ نے ان آیتوں میں وہ اسباب غضب بیان کیے۔ نمبر 1، فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ۔ اب قرآن کریم کے الفاظ دیکھیں، فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، غضب نازل ہونے کا پہلا سبب اللہ سے وعدہ کیا اور توڑ دیا۔ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اللہ کی آیات کا انکار کر دیا۔ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، انبیاء کو ناحق قتل کیا۔ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، متکبرانہ باتیں کی، ہمارے دل پاک ہیں، لپٹے ہوئے ہیں، یہاں تک بات اثر نہیں کرتی، متکبرانہ بات کی۔ آگے
वबिकुफ्रिहिम वक़ौलिहिम अला मरियम बुहतानन अज़ीमा, हज़रत मरियम की पाक दामनी पे हर्फ किए, हज़रत मरियम की पाक दामनी के ख़िलाफ़ बातें की, उन पे इल्ज़ामात लगे। वक़ौलिहिम इन्ना क़तलनल मसीह ईसा इब्न मरियम रसूलिल्लाह, हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कत्ल का दावा किया। असबाब गज़ब कितने हैं? गिने नहीं हैं तो उंगलियां देखने कितनी हैं। असबाब गज़ब कितने हैं? 6। नंबर 1 वादे को तोड़ा, नंबर 2 अल्लाह की आयात का इनकार किया, नंबर 3 अंबिया को नाहक कत्ल किया, नंबर 4 मुतकब्बिराना बातें की, नंबर 5 हज़रत मरियम की पाक दामनी के ख़िलाफ़ बातें की, और नंबर 6 हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कत्ल का दावा किया। अब अल्फाज पे गौर करें, व क़त्लिहिमुल अंबिया बिग़ैरि हक़्क़िन व क़ौलिहिम इन्ना क़तलनल मसीह ईसा इब्न मरियम। जब अंबिया की बात ही तो फरमाया व क़त्लिहिम, हज़रत ईसा की बात ही तो फरमाया व क़ौलिहिम। अगर हज़रत ईसा की बात ही तो व क़त्लिहिम नहीं व क़ौलिहिम। अगर अंबिया को कत्ल किया तो हज़रत ईसा को भी कत्ल किया, इसलिए गज़ब नाजिल हुआ। फरमाया ना, व क़त्लिहिमुल अंबिया बिग़ैरि हक़्क़िन, अंबिया को कत्ल किया, व क़ौलिहिम, और हज़रत ईसा के कत्ल का दावा किया। अगर हज़रत ईसा को भी बाकी अंबिया की तरह कत्ल किया होता, अल्लाह व क़ौलिहिम न फरमाते, व क़त्लिहिम फरमाते। तर्ज बदल देना, अल्फाज बदल देना, अंदाज बदल देना, इस बात की दलील है कि बाकी अंबिया को कत्ल किया, हज़रत ईसा को कत्ल नहीं किया। हज़रत ईसा को कत्ल न करने की वजह से व क़ौलिहिम, उनका दावा तो नकल किया, उनका फ़ेल नकल किया। अल्लाह ये तो फरमाते हमने कत्ल कर दिया, हमने ईसा को मार दिया। फरमाया वमा क़तलूहु, इन्होंने कत्ल नहीं किया, वमा सलबूहु, इन्होंने सूली पे नहीं लटकाया। अल्लाह इन्होंने तो एक बंदे की लाश भी दिखाई है कि देखो ये लाश मौजूद है, कत्ल भी किया, सूली पे लटकाया। फरमाया वलाकिन शुब्बिहा लहुम, कत्ल ईसा को नहीं किया बल्कि ये धोखे में पड़ गए हैं, किसी और बंदे को कत्ल कर दिया। हज़रत ईसा का हवारी था, इन्हीं में से एक बंदा था, मुनाफिक था। मुफस्सिरीन ने कई कौल नकल किए, इतनी बात पर सब मुत्तफिक हैं कत्ल किसी और को किया, समझे हैं कि हज़रत ईसा हैं। बात फरमाते हैं और गालिबन तरजीह भी इसी को है, अपने में से एक बंदे को भेजा, जाओ हज़रत ईसा को पकड़ो। थोड़ी देर गुजरी, हज़रत ईसा बंदा वापस नहीं आया, अंदर दाखिल हुए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत ईसा को उठा लिया और हज़रत ईसा की शक्ल इस बंदे पे डाल दी। हज़रत कांदलवी ने भी लिखा, हज़रत ईसा की शक्ल इस बंदे पे डाल दी। इन्होंने पकड़ा और ईसा समझ के कत्ल कर दिया। जब कत्ल से फारिग हुए, अब इनको होश आई और पूछते हैं अगर ये ईसा है, हमारा बंदा कहाँ? अगर ये हमारा है, हज़रत ईसा कहाँ? फरमाया मा लहुम बिही मिन इल्मिन इल्ला इत्तिबाअ ज़न, ये ज़न की पैरवी करते हैं, इनको इल्म नहीं। वलाकिन शुब्बिहा लहुम, इनको पता ही नहीं कि हमारे साथ क्या हुआ। ये ईसा तो हमारा बंदा कहाँ गया, और अगर ये हमारा है तो हज़रत कहते एक बंदा गया 1 किलो गोश्त लेकर आया, बीवी से कहा इसको पकाओ, मैं आता हूँ गोश्त खाऊंगा। बीवी का दिल किया, उसने सारा गोश्त पकाया और खा लिया। वापस आया, उसने कहा गोश्त, उसने कहा बिल्ली खा गई। उसने बिल्ली पकड़ी, तराजू लिया और बिल्ली का वज़न किया, वज़न हुआ 1 किलो। कहते अगर ये गोश्त है तो बिल्ली कहाँ, अगर ये बिल्ली है तो गोश्त कहाँ है? गोश्त भी 1 किलो था, इसका वज़न भी 1 किलो। अगर ये गोश्त है तो बिल्ली किधर गई, और अगर ये बिल्ली है तो? कहते अगर ये हज़रत ईसा तो हमारा बंदा कहाँ, अगर ये हमारा बंदा तो? फरमाया वलाकिन शुब्बिहा लहुम, ये शक में पड़ गए, शश व पंज में पड़ गए, इनको किसी बात का यकीन नहीं हो रहा। अल्लाह वो तो कह रहे हैं कि कत्ल कर दिया। फरमाया वमा क़तलूहु यकीना, मैं जो कहता हूँ पक्की बात है, कत्ल नहीं किया। अल्लाह ईसा जो नहीं है वो कहाँ गया? फरमाया बल रफ़अहुल्लाहु इलैहि, अल्लाह ने ईसा को उठा लिया, इन्होंने बंदा अपना कत्ल कर दिया। अब देखें यहाँ पे एक उनका दावा कि हमने कत्ल कर दिया, खुदा ने नफ़ी की कि कत्ल नहीं किया। आगे दावा किया कि मैंने उठा लिया। बल उमूमन अक्सर ये आता है माकबल की नफ़ी और माँ बाप के इस बात के लिए, पहले जिस चीज़ की नफ़ी की जाए, बल अपने माँ बाप में उसी चीज़ को साबित करता है। वो दावा कर रहे थे कि हज़रत ईसा को कत्ल किया, अल्लाह ने दावा किया कि ईसा को कत्ल नहीं किया। दावा रूह ईसा के कत्ल का नहीं था, जिसमें मिसाली के कत्ल का नहीं था, इसी दुनिया वाले जिस्म के कत्ल का दावा था।
ہم نے عیسیٰ کے اسی دنیا والے جسم کو قتل کیا۔ اللہ فرماتے وما قتلوہ یقینا، پکی بات ہے کہ انہوں نے قتل نہیں کیا حضرت عیسیٰ کے دنیا والے جسم کو، جس کا دعویٰ ہو رہا تھا، جس کی نفی اللہ فرما رہے تھے۔ بل رفعہ اللہ الیہ، بل نے آ کر بتایا اسی جسم کو خدا نے اٹھایا۔ مرزا قادیانی کہتے نا، یہودی کہتے ہم نے عیسیٰ کے جسم کو قتل کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے عیسیٰ کے جسم کو بچایا۔ اللہ فرماتے ہیں عیسیٰ کے جسم کو انہوں نے قتل نہیں کیا، بل رفعہ اللہ، بلکہ اللہ نے عیسیٰ کی روح اور جسم مثالی کو اٹھایا۔ دعویٰ ہو رہا ہے جسم عنصری کا اور ثابت کیا جا رہا ہے جسم مثالی کو۔ یہ بات مرزے نے کی اور یہی بات آج یار لوگ بھی کرتے ہیں۔ فرمایا لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، یہ جو میدان میں گیا، جس کو گولی لگی، جس کو تلوار لگی، جس کو بم لگا، جس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اس کو مردہ نہیں کہنا، بل احیاء، تم نے زندہ کہنا ہے۔ جس کو مردہ کہنے سے روکا جا رہا، اسی کو زندہ کہنے کا حکم بھی دیا جا رہا ہے۔ کہتے نانا، شہید گیا، یہ مجاہد تھا، گولی لگی، مقتول ہو گیا، یہ تو دنیا والا جسم تھا، بل احیاء، یہ دنیا والا جسم نہیں، اب روح اور جسم مثالی ہے۔ یہی بات وہ بھی کہہ رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ کی روح گئی ہے، حضرت عیسیٰ کا جسم مثالی گیا۔ اور آپ حیران ہوں گے، مرزے نے روحانی خزین میں لکھا میں حیات عیسیٰ کا قیل ہوں، ثواب و عذاب قبر کا قیل ہوں، لیکن حیات وہ مانتا ہوں جو قرآن کہتا ہے، مولویوں والی حیات نہیں مانتا۔ اللہ والی حیات کون سی ہے؟ قرآن والی حیات کون سی ہے؟ کہتے بر رفعہ اللہ، اس سے مراد جسم مثالی، اس کا حیات ہے، جسم مثالی اور روح کا رفع ہے، جسم عنصری کا رفع نہیں ہے۔ کیوں؟ عالم ثلج بھی ہے، عالم نار بھی ہے، عالم زمہریر بھی ہے، ٹھنڈک بھی ہے، برف بھی ہے، آگ بھی ہے، اتنا سب کچھ ہے۔ آدمی زندہ کیسے گزر سکتا ہے؟ یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی۔ قرآن نے حیات روحانی کی بات کی، کہتا ہے میں مانتا ہوں، مولویوں والی بات نہیں مانتا۔ ادھر ان کو دیکھیں، ہم کتاب اللہ والی حیات مانتے ہیں، رجال اللہ والی حیات نہیں مانتے۔ بل احیاء، اس سے مراد شہید کے جسم کی حیات نہیں بلکہ روح اور جسم مثالی کی حیات ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قبر میں زندہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دم نہیں گھٹتا۔ عقل کی بنیاد پہ اس نے حضرت عیسیٰ کا زندہ آسمان پہ جانا یہ انکار کیا، انہوں نے عقل کی بنیاد پہ شہید کے اسی جسم کی حیات اور زندگی کی قیل کی، اسی جسم کی حیات کا انکار کیا۔ ہم کہتے ہیں نا، یہاں بھی بل ہے، وہاں بھی بل ہے، اور بل کا قانون یہ ہے، یہ ما بعد کو ثابت کرتا ہے، جس چیز کی ماقبل میں نفی ہو اسی کو ثابت کرتا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہم نے حضرت عیسیٰ کے جسم کو قتل کر دیا، فرمایا کہ نہیں نہیں، یہ جھوٹے، انہوں نے عیسیٰ کے جسم کو قتل نہیں کیا، اللہ نے عیسیٰ کے جسم کو اٹھایا۔ شہید کے جسم کو مردہ نہ کہو، بل احیاء، اسی جسم کو زندہ کہنا ہے۔ ہم حیات عیسیٰ بھی مانتے ہیں، حیات النبی بھی مانتے ہیں، اس کا تعلق بھی جسم کے ساتھ ہے، اس کا تعلق بھی جسم کے ساتھ ہے۔ سمجھی؟ بل کا قانون کیا ہے؟ جس چیز کی نفی یہ تو نہیں ہے، نفی ہو رہی ہے جسم عنصری کی اور ثابت کیا جا رہا ہے جسم مثالی کو، یہ کیسی عجیب بات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قتل نہیں کیا، بر رفعہ اللہ، بلکہ اللہ نے زندہ اٹھا لیا۔ آگے چلیں، فرمایا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اہل کتاب میں سے کوئی بھی نہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ان کو نہیں مانے گا۔ اب یہاں پہ دو ضمیریں، لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قبل موتِهِ، ایک ضمیر ہی بِهِ میں اور ایک ضمیر موتِهِ میں، دو ضمیریں ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت باب نزول عیسیٰ ابن مریم یہ بتاتی ہے دونوں ضمیروں کا مرجع حضرت عیسیٰ ہیں۔ کوئی یہودی اہل کتاب میں سے کوئی بھی نہیں جو حضرت عیسیٰ پر ایمان نہ لے آئے قبل موتِهِ، حضرت عیسیٰ کی موت سے پہلے۔ حضرت عیسیٰ جب گئے ہیں تو یہودیوں نے نہیں مانا، اور جب آئیں گے تو یہودی بھی مانیں گے، تو اللہ نے دعویٰ کیا کہ یہ سارے کے سارے مانیں گے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں فتح الباری باب نزول عیسیٰ ابن مریم، وہ بھی فرماتے ہیں کہ بِهِ، اس ضمیر کا مرجع بھی حضرت عیسیٰ، موتِهِ، اس ضمیر کا مرجع بھی حضرت عیسیٰ ہیں۔ ایک دوسری قرأت ہے، یہ تو ہے قرأت متواترہ بِهِ قبل موتِهِ، ایک اور قرأت ہے اس میں لفظ ہیں وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِمْ،
जमा की ज़मीर। अब मुफस्सिरीन फरमाते हिम ज़मीर इसका मर्जे हैं अहले किताब। क्या माना? व इमिन अहलिल किताब इल्ला लयुमिनन्न बिही, अहले किताब सारे के सारे हज़रत ईसा को मानेंगे क़ब्ल मौतिहिम, अपनी मौत से पहले। हयात और नुज़ूल की बात ही नहीं है, क़ब्ल मौतिहिम किरात मौजूद है। हम कहते हैं एक है किरात मुतवातिर और एक है किरात शाज़। जब दोनों में टकराव हो जाए तो तरजीह मुतवातिर को होती है, शाज़ को नहीं होती। नंबर 2, अब इल्म बलागत का एक कायदा है इंतिशार ज़मैर, ये औला नहीं होता इत्तिहाद ज़मैर से। एक लफ्ज़ है, दो ज़मीरें हैं, अगर दोनों का मर्ज एक को करार दें ये बेहतर होता है। एक का मर्ज एक है, दूसरे का मर्ज दूसरे है, ये बेहतर नहीं होता। ही ज़मीर का मर्ज हज़रत ईसा, हिम ज़मीर का मर्ज यहूदी आले किताब, तो इंतशार ज़मायर हो जाएगा, इल्म बलागत के कायदे के ख़िलाफ़ है। आप कहते हैं नहीं हिम किरात मौजूद है, हम कहते हैं फिर तत्बीक की बात करते हैं। तत्बीक क्या है? ये तत्बीक वो है जो अल्लामा सुयूती रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीर दुर्र मंसूर में नकल की है। फरमाते हैं कि देखें जब दो किरातें आ जाएं तो वो मुस्तकिल दो आयतों के हुक्म में होती हैं। जब किसी आयत में दो किरातें आ जाएं तो हुक्म मुस्तकिल दो आयतों का होता है, एक का महल और होता है, दूसरी का महल और होता है। एक किरात है बिही क़ब्ल मौतिही, एक है बिही क़ब्ल मौतिहिम, ये दूसरी किरात मोहम्मद बिन हनफिया से इमाम सुयूती ने नकल किया। फरमाते हैं अगर मर्जे हों हज़रत ईसा, अब माना ये होगा कि जब हज़रत ईसा तशरीफ़ ले आएंगे सारे के सारे यहूदी भी मानेंगे, और ये नुज़ूल और हयात की बात हो रही है कब? क़यामत से पहले। आप कहते नहीं बिहिम क़ब्ल मौतिहिम ज़मीर जमा और मर्जे हैं अहले किताब, वो फरमाते हैं माना ये होगा जब यहूदियों की मौत का वक्त आता है, नसारा में से किसी की मौत का वक्त आता है तो फरिश्ते इसके पास आते हैं, इसको मारते भी हैं और कहते हैं कज़्ज़ब्त अलल्लाहि, तूने झूठ बोला, वज़अम्त अन्नहु अल्लाह, और तू समझता था कि हज़रत ईसा खुदा हैं। इसको मारते हैं और कहते हैं इन्ना ईसा लम यमुत व इन्नहु रुफ़िअ इलस्समा व हुवा नाज़िलुन क़ब्ल अन तक़ूम अस्साअ, हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फौत नहीं हुए, उनको आसमान पे उठाया गया और क़यामत से पहले वो आसमान से नाजिल होंगे। फ़ला यबक़ा यहूदियुन वला नसरानियुन इल्ला आमन बिही, मौत से पहले सारे यहूदी भी मानते हैं कि हम गलत थे और सारे ईसाई भी, इसको भी मानते हैं। समझ आइए बात? कुछ आवाज़ आई है? समझ नहीं है? आवाज़ आ गई है? बोलते नहीं जी, आवाज़ आ रही है आखिर तक? मैं कहता हूँ आवाज़ आ रही, आगे वाले कहते हैं आ रही है, आपको तो आनी ही है। समझ आ गई? दो किरातें दो आयतों के हुक्म में, क़ब्ल मौती ही हज़रत ईसा पर ईमान लाएंगे कब? क़यामत से पहले। और मानते हैं अगर हिम ज़मीर का मर्ज यहूदी हो तो कब मानते हैं? अपनी मौत के वक़्त। अब ये महल और है और वो महल और है। आगे समझ तो ठीक है, नहीं है फिर भी ठीक है। आगे देखें, एक दो हदीसें देख लें। हदीस नंबर 1 सही बुखारी जिल्द 1 सफ़ा 490 बाब नुज़ूल ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं अल्लाह के नबी ने फरमाया वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही, कसम उठाकर फरमाया लयूशिकन्न अन यंज़िल फ़ीकुम इब्नु मरियमा, ज़रूर हज़रत ईसा आएंगे हकमन आदलन, इमाम हाकिम इमाम आदल बनकर, फ़यक्सिर सलीबा, सलीब को तोड़ेंगे, ईसाइयत ख़त्म, वयक़्तुल खिंज़ीरा, और खिंज़ीर को कत्ल करेंगे, यहूदियत ख़त्म, वयाज़ाल जिज़ियता, जिज़िया ख़त्म हो जाएगा, कलमा पढ़ो या फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ, वयफ़ीज़ल माल हत्ता ला यक़बलहु अहदुन, माल इतना होगा कि लेने वाला कोई नहीं होगा। चलते चलते फरमाया, हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं वक़रऊ इन शीतुम व इम मिन अहलिल किताब इल्ला लयुमिनन्न बिही क़ब्ल मौतिही, अगर तुम हज़रत ईसा के आने की दलील कुरान में देखना चाहो तो व इम मिन अहलिल किताब इल्ला लयुमिनन्न बिही, इस आयत को देख लो। हदीस नंबर 2, अल्लाह के नबी ने कसम उठाकर फरमाया, इससे मालूम हुआ कि हज़रत ईसा ज़रूर आएंगे। सही मुस्लिम जिल्द 1 सफ़ा 87 बाब नुज़ूल ईसा इब्न मरियम हाकिमन बिशरीअति नबीना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत अबू हुरैरा से है, फरमाते अल्लाह के नबी ने फरमाया कैफ़ अंतुम इज़ा नज़ल इब्नु मरियम फ़ीकुम व इमामुकुम मिनकुम, सोचो उस वक़्त तुम्हारी क्या हालत होगी, हज़रत ईसा आएंगे और इमाम तुम में से कोई एक होगा, हज़रत मादी होंगे। सराज कौल के मुताबिक
دمشق کی جامع مسجد میں صبح کی نماز کے وقت آئیں گے، صبح کی نماز کا وقت ہوگا، اور صحیح مسلم کی روایت ہے جب آئیں گے تو ان کے جو سر کے مبارک بال ہوں گے نا وہاں سے پانی ٹپک رہا ہوگا، پانی ٹپک رہا ہوگا۔ اور بعض محدثین نے لکھا اس کی وجہ جب گئے تھے تو غسل کر کے گئے تھے، جب حضرت عیسیٰ گئے تھے تو غسل کر کے، جب واپس آئیں گے تو سر کے بالوں سے، یہ بات سمجھ یہاں ذہن میں رکھنا، میں بات کروں گا۔ حضرت عزیر جا رہے ہیں، اللہ نے موت دے دی، 100 سال کے بعد اٹھایا، کم لبثت، فرمایا لبثت یومن و بعض یوم، اگر حیات تھی تو حضرت عزیر نے بتایا کیوں نہیں؟ میں بتاؤں گا کیوں نہیں بتایا، سمجھ آ گئی؟ اگر حضرت عزیر زندہ تھے تو کیوں نہیں بتایا 100 سال ٹھہرا ہوں، میں بتاؤں گا کہ کیوں نہیں بتایا، سمجھ آ گئی؟ حضرت عیسیٰ گئے تھے تو غسل کر کے، اتنے عرصے بعد واپس آئیں گے تو، اب میں یہاں درمیان میں تھوڑی سی بات کرنے لگا ہوں۔ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے تو کون ہوں گے؟ حنفی، شافی، مالکی، حنبلی کون ہوں گے؟ مقلد کس کے ہوں گے؟ آپ نے پڑھ لیا تقلید کی تعریف میں، مسائل اجتہادیہ میں غیر مجتہد کا، تقلید مجتہد کرتے، غیر مجتہد کرتے، مجتہد نہیں کرتا حضرت عیسیٰ۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہمارے بعض حضرات نے لکھا کہ ان کا اجتہاد حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بلکہ امام صاحب کا اجتہاد ان کے اجتہاد کے مطابق ہے، ٹھیک ہے؟ اجتہاد حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے، راجح قول کے مطابق نماز کون سی ہے؟ صبح کا، اور کھڑے کہاں پہ ہوں گے؟ مینار کی بلندی پہ، لیکن نیچے والے دیکھیں گے کہ سر کے بالوں سے پانی، اس کا معنی یہ ہے کہ فجر اسفار میں پڑھیں گے، غلس میں نہیں پڑھیں گے۔ صبح کا وقت ہو، مینار کی بلندی ہو، پانی کے قطرے بھی نظر آ جائیں، اسفار ہوتے ہیں، روشنی ہوتی ہے یا اندھیرا ہوتا ہے؟ حدیث مبارک میں صفیں بن چکی ہوں گی، اس کا معنی یہ ہے کہ اس وقت لوگ قد قامت الصلاۃ پہ کھڑے نہیں ہوں گے، صفیں پہلے بنا لیں گے، سمجھیے کچھ، ٹھیک ہے؟ اچھا، چلتے 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 ثم لئن قام علی قبری فقال یا محمد لأجیبنہ، حضور کے روضے پہ آئیں گے، سلام بھی کریں گے، حضور جواب بھی دیں گے، تو مسئلے حل ہو گئے، سمجھ آ گئی؟ فجر اسفار میں اس کا معنی یہ ہے کہ غیر مقلد نہیں، ٹھیک ہے؟ صفیں پہلے بن چکی، اس کا معنی اہل بدعت بھی نہیں، سلام کریں گے، حضور جواب دیں گے، اس کا معنی حضرت عکار بھی فرماتے تھے، یہودیوں تمہارے فتنے نے ختم ہونا ہے، توبہ کر لو، عیسائیوں تمہارے فتنے نے ختم ہونا ہے، توبہ کر لو، یار لوگوں تمہارے فتنے نے بھی ختم ہونا ہے، توبہ کر لو۔ اور فرماتے تھے یہودیت ایسا فتنہ حضرت عیسیٰ اکیلے ختم کریں گے، عیسائیت ایسا فتنہ حضرت عیسیٰ اکیلے ختم کریں گے، لیکن جب ان کی باری آئے گی ایک نبی سلام کرے گا، دوسرا جواب دے گا، دونوں مل کر ختم کریں گے، سمجھ آ گئی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا وَإِمَامُكُم مِّنكُم، عیسیٰ آئیں گے اور امام تم میں سے ہوگا، حدیث نمبر 3، یہی صحیح مسلم جلد 1 صفحہ 87۔ جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں میں نے سنا اللہ کے نبی نے فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی یقاتلون علی الحق ظاہرین الی یوم القیامہ، ہمیشہ ایک جماعت رہے گی، لڑتی رہے گی، غالب رہے گی، حتیٰ فینزل عیسیٰ ابن مریم، حضرت عیسیٰ آئیں گے، فیقول امیرہم، امت کا جو امیر ہوگا وہ کہے گا تعال صلی لنا، تشریف لیں آپ نماز پڑھیں۔ حضرت عیسیٰ سے اس وقت کا امام کون ہوگا؟ امام مہدی، معلوم ہوا کہ مہدی الگ ہے، عیسیٰ، ٹھیک ہے؟ فرمایا آئیں آپ نماز پڑھیں، فیقول، عیسیٰ فرمائیں گے لا، آپ نماز پڑھیں، ان بعضکم علی بعض امراء تکرمت اللہ ہذہ الامہ، اللہ نے اس امت کو شرف دیا ہے، امامت تم سنبھالو۔ اس کے بعد پڑھیں گے، لیکن پہلی نماز حضرت عیسیٰ امام مہدی کے پیچھے پڑھیں گے، یہ بتانے کے لیے کہ میں عیسائیت کا پرچار کرنے کے لیے نہیں، اسلام کا پرچار کرنے کے لیے آیا ہوں، اپنی شریعت کا نہیں، حضور کی شریعت کی بات کرنے آیا ہوں۔ اب میں یہاں پہ درمیان میں بات اور بھی کر دوں، نماز کون سی؟ فجر کی۔ حضرت عیسیٰ کو کتاب کون سی ملی؟ انجیل، اس میں فاتحہ تو نہیں ہے، فَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، فاتحہ صرف حضور کو ملی ہے، کسی اور کو نہیں ملی۔ جب ملی نہیں ہے تو پڑھیں گے کیسے؟ یہ تو بعد کا مسئلہ ہے نا، آگے چلیں گے پھر وہ سارا کچھ، قرآن بھی ہے، سارا کچھ ہوگا۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، ایک قول کے مطابق کتاب سے مراد قرآن ہے، اللہ سکھائیں گے پیشین گوئی۔ جب اترے ہیں تو یہ تو نہیں کہیں گے پہلے مجھے فاتحہ سکھاؤ پھر پڑھوں گا، اترتے ہی سب سے پہلے نماز پڑھیں گے۔ اب فاتحہ پڑھیں تو ملی نہیں ہے، انجیل پڑھیں تو نماز ہوتی نہیں ہے، تو ماننا پڑے گا کہ امام مہدی فاتحہ پڑھیں گے اور حضرت عیسیٰ خاموشی سے سنیں گے۔ تو فاتحہ کے بغیر اگر نماز نہیں ہوتی نا، فاتحہ کے بغیر اگر نماز نہیں ہوتی، اگر اللہ قیامت کے دن فرما دیں کون کون ہے جو امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھتے تھے، ہم بعد میں کھڑے ہوں گے، حضرت عیسیٰ پہلے کھڑے ہوں گے، اس لیے لگو فتوے جس پہ لگانے۔ سمجھ آ گئی؟ چلیں
اسی طرح احادیث مبارکہ اور بھی موجود ہیں جن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے آنا ہے۔ اجماع امت کا ایک حوالہ صرف باقی ہیں، لیکن آپ صرف ایک نوٹ فرما لیں۔ روح المعانی میں علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اجماعت الامت علیہ، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات اور نزول من السماء پر امت کا اجماع ہے۔ واشتہرت فیہ الاخبار، احادیث اس میں بہت زیادہ ہیں۔ کتنی ہیں؟ ولعلھا بلغت مبلغ التواتر المعنوی، اتنی زیادہ ہیں کہ وہ تواتر معنوی کی حد تک پہنچ چکی ہیں۔ حضرت عیسیٰ کی حیات اور نزول کی احادیث کتنی ہیں؟ جی بولیں، جب بولیں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ میں کچھ کہنے لگا ہوں۔ حضرت عیسیٰ کی حیات اور نزول پہ کتنی احادیث ہیں؟ تواتر معنوی کی حد تک پہنچی ہوئی ہیں، اتنی زیادہ احادیث اس پر موجود ہیں۔ اب بات سمجھنا، راولپنڈی سے ایک شخص نے بات کی، مولانا صاحب انہوں نے ایک نام لیا، ہم نام لینا ایسے خام خواہ اچھا نہیں سمجھتے، خام خواہ کسی کو اتنی وقت اور اہمیت دینا کہ وہ بھی سمجھیں کہ مرکز میں ہمارا نام لیا جاتا ہے۔ مناظر ہیں، مولانا صاحب آپ حدیث پیش کرتے ہیں الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، میں بات یہاں پہ کرنے لگوں، باتیں بہت ساری ہوں گی اس لیے ہو سکتا ہے کہ وہاں اس میں پھر پوری نہ ہوں، اس لیے میں یہاں پہ تھوڑی سی بات چھیڑنے لگا ہوں۔ آپ پیش کرتے ہیں حدیث تو ضعیف ہے، میں نے کہا جی امام سیوطی فرماتے ہیں کہ حیات انبیاء کی حدیثیں متواتر ہیں، اور جب متواتر ہو تو سند پہ بحث نہیں ہوتی۔ ضعیف ہے، صحیح ہے، وہ باب ملاباغ کا ہے، یہ حدیث اصول حدیث کی روشنی میں ٹھیک ہے۔ مجھے کہتے ہیں جی متواتر کی تعریف کا پتہ ہے؟ میں نے کہا جی آپ فرما دیں۔ کہتے ہیں متواتر کہتے ہیں جس کو نقل کرنے والے اتنے زیادہ ہوں کہ عقلاً ان کا جھوٹ پر اتفاق محال ہو۔ اب بتائیں اس حدیث کو نقل کرنے والے اتنے ہیں جی، تو متواتر کیسے ہوئی؟ جی کسے کہتے ہیں تواتر معنوی؟ یہ تو آپ نے سن لیا نا تواتر معنوی، اس لیے کہہ دیا۔ علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ متواتر کی ایک قسم نہیں، متواتر کی 4 قسمیں۔ علامہ کشمیری کیوں فرماتے ہیں؟ ممکن ہے وہ کہہ دیں۔ حضرت کشمیری کون ہوتے ہیں؟ سید عنایت اللہ شاہ بخاری نے لکھا، جنہوں نے یہاں پہ یہ فتنہ شروع کیا خاص کم جہاں پاک میں، کہ حضرت کشمیری کے پاس میں رہا تو ہوں لیکن مجھے ایمان سمجھ میں نہیں آیا۔ ہم کہتے ہیں واقعی تجھے انکار حیات کرنا چاہیے تھا، جس کو کشمیری کے پاس رہ کر بھی ایمان سمجھ نہ آئے، بتائیں اس نے فتنہ بننا تھا یا نہیں بننا چاہیے تھا؟ اور حضرت کشمیری کون ہے؟ حکیم الامت حضرت تھانوی فرماتے ہیں، آج مجھ سے کوئی پوچھے اشرف علی، میں اپنے لفظوں میں کہنے لگا ہوں، اشرف علی تم کلمہ کس کا پڑھتے ہو؟ اللہ کے نبی کا۔ کون سا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ کلمہ پڑھو تو دین کون سا؟ اسلام۔ دین سچا ہے؟ بالکل سچا ہے۔ صداقت اسلام پہ دلیل کیا ہے؟ فرماتے ہیں نقلی بھی ہیں عقلی بھی ہیں، قرآن بھی ہے حدیث بھی ہے۔ میرے پاس صداقت اسلام پہ ہر قسم کے دلائل موجود ہیں، لیکن آج کے دور میں اگر کوئی مجھ سے پوچھے اشرف علی صداقت اسلام پہ دلیل کون سی ہے، میں قرآن بھی پیش نہیں کروں گا، حدیث بھی پیش نہیں کروں گا، میں اسے کہوں گا اس دور میں اسلام کے سچا مذہب ہونے کی دلیل یہ ہے کہ انور شاہ کشمیری مسلمان ہے۔ اگر اسلام سچا مذہب نہ ہوتا تو انور شاہ مسلمان نہ ہوتا۔ اب بتائیں حضرت تھانوی قرآن پیش کر رہے ہیں یا اکابر پیش کر رہے ہیں؟ جی حکیم الامت حضرت تھانوی اکابر پیش کر رہے ہیں یا قرآن؟ تو اکابر پیش کرنا یہ صرف مرکز کا مزاج نہیں ہے، حضرت تھانوی کا بھی مزاج تھا۔ انور شاہ کشمیری فرماتے ہیں تواتر کی نمبر 1 تواتر اسنادی، جو تعریف میں نے آپ کے سامنے کر دی، اتنے زیادہ نقل کرنے والے کہ عقلاً جھوٹ پر اتفاق محال ہو۔ نمبر 2 تواتر طبقاتی، ہر دور میں ایک جماعت اس کو لیتی آئی ہو، طبقہ در طبقہ، حضور نے صحابہ کو، صحابہ نے تابعین کو، ہر دور میں ایک جماعت، جیسے قرآن کریم، جیسے فقہ۔ نمبر 3 تواتر توارث یا تواتر تعامل، ہر دور میں امت اس پہ عمل کرے، جیسے نماز جنازہ، جیسے مردے کے لیے غسل، کفن اور دفن۔ نمبر 4 تواتر معنوی، اسے تواتر قدر مشترک بھی کہتے ہیں۔ کیا معنی؟ ایک مسئلہ ایک بندے نے بیان کیا، الفاظ اور ہیں، دوسرے نے بیان کیا، الفاظ اور ہیں، تیسرے نے بیان کیا، الفاظ اور ہیں، 10-12 بندے بیان کریں، ہر کسی کے لفظ اپنے اپنے ہوں، لیکن جب سب کو جمع کریں مفہوم سب کا ایک ہو، معنی سب کا ایک ہو، اسے کہتے ہیں تواتر قدر مشترک یا تواتر معنوی۔ میں پہلے مثال دیتا ہوں پھر عقیدہ دیتا ہوں۔
آپ دیکھیں آپ بیٹھے ہیں یہاں پہ، ایک بندہ میرے پاس آیا، استادوں کے پاس گیا اور بات کرنے سے پہلے میں یہ کہتا ہوں کہ مناسب یہ کہہ لیں نقل کذب کذب نباشت، کہتے ہیں نقل کفر کفر نباشت، کفر بندہ نقل کرے تو کافر نہیں ہوتا، جھوٹی بات نقل کرے تو صحیح فرماتے ہیں، بندہ ایسی بات کرے سمجھ آ جائے، اللہ کرے آپ ایسے نہ ہو، نقل کذب کذب نباشت۔ ایک بندہ آیا، استاد جی اس سال دورہ تحقیق المسائل والے ایسے ہیں کہ رات عشاء کی نماز پڑھتے ہیں اور بیان کے لیے لان میں پہنچ جاتے ہیں، سارے سکون کے ساتھ بیٹھ کر بیان سنتے ہیں۔ دوسرا آ گیا، میں رات گیا تو 11 بجے کے بعد کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا جو جاگ رہا ہو، سب کے موبائل بند تھے اور سارے سکون کے ساتھ سو رہے تھے، اس لیے میں نے کہا نقل کذب کذب نباشت، سمجھ آ کہ 11 بجے کے بعد سارے آرام اور سکون کے ساتھ سو رہے تھے۔ تیسرا آ گیا، صبح اذان ہوئی، میں اذان سے پہلے اٹھا، میں نے دیکھا کہ کچھ طالب علم دورہ تحقیق المسائل والے تہجد پڑھ رہے تھے۔ چوتھا آ گیا، جب اٹھانے کے لیے گئے پہلی آواز پہ سارے اٹھ گئے۔ ایک اور آ گیا، جب نماز کا وقت ہوا نماز سے 10 منٹ پہلے سارے مسجد میں موجود تھے۔ ایک اور آ گیا، سب نے تکبیر اولیٰ کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی۔ ایک اور آ گیا، فجر کی نماز کے بعد یاسین بیداری کی حالت میں پڑھی، کوئی ایک بھی سویا ہوا نہیں تھا۔ ایک اور آ گیا، سب نے ذکر بھی کیا، اور آ گیا اشراق تک تلاوت بھی کی، اور آ گیا اس کے بعد اشراق پڑھ کے نکلے۔ ایک اور آ گیا، سبق شروع ہوتا ہے 7:30 بجے، یہ 7:25 پہ درس گاہ میں تھے۔ ایک اور آ گیا، استاد پڑھا کے بیٹھا تھا، یہ اٹھے نہیں ہیں، پہلے استاد اٹھتا تھا یہ بعد میں اٹھتے تھے۔ ایک اور آ گیا، کھانے کے لیے گئے دسترخوان پہ باتیں نہیں کرتے تھے۔ اب دیکھیں ساری باتیں کر رہے ہیں، لفظ ہر کسی کے اپنے ہیں، لیکن اگر سب کو جمع کریں تو مفہوم اور معنی نکلتا ہے کہ 7واں سالانہ دورہ تحقیق المسائل کے شرکاء بہت ہی زیادہ اچھے ہیں۔ اسے کہتے ہیں تواتر۔ لفظ ہر کسی کے کیا ہیں؟ اپنے ہیں، لیکن جب سب کو جمع کیا تو حضرت عیسیٰ کے بارے میں امام آلوسی فرماتے ہیں وَلَعَلَّهَا بَلَغَتْ مَبْلَغَ التَّوَاتُرِ الْمَانَوِي، حضرت عیسیٰ کی حیات کے بارے میں اتنی احادیث ہیں جو تواتر مانوی کی حد تک پہنچ چکے، ایک میں لفظ کچھ، دوسری میں کچھ، تیسری میں کچھ ہیں۔ اب دیکھیں حدیث میں لفظ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، حدیث میں لفظ مررت علی موسیٰ لیلۃ اسری بی عند الکثیب الاحمر وہو قائم یصلی فی قبرہ، حدیث میں لفظ ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ فیہ خلق آدم وفیہ قبض وفیہ النفخۃ وفیہ الساقہ فاکثروا علی من الصلاۃ فیہ فإن صلاتکم معروضۃ علی۔ قالوا یا رسول اللہ کیف تورد صلاتنا علیک وقد ارمت اے بلیت؟ قال ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء وفی روایت ابن ماجہ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء ونبی اللہ حی یرزق۔ حدیث کے الفاظ من صلی علی عند قبری سمیتہ، حدیث کے الفاظ ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام، حدیث کے الفاظ ثم لئن قام علی قبری فقال یا محمد لأجیبنہ، حدیث کے الفاظ حیاتی خیر لکم ووفاتی خیر لکم تورز علی اعمالکم فما کان من حسن حمدت اللہ وما کان من سیئ استغفرت اللہ، حدیث مبارک کے الفاظ یا رسول اللہ استسقی لامتک فانہم قد ہلکوا، الفاظ الگ الگ ہیں لیکن سب کو جمع کریں اب معنی کیا نکلا؟ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، نبی قبر میں نماز پڑھتے ہیں، نماز زندہ پڑھتا ہے۔ حدیث میں لفظ میں نے موسیٰ کو دیکھا قبر میں نماز پڑھ رہے تھے، نماز زندہ پڑھتا ہے۔ حدیث میں لفظ تمہارا درود مجھ پہ پیش کیا جائے گا، درود زندہ پہ پیش ہوتا ہے۔ حدیث کے لفظ نبی زندہ، نبی کو رزق دیا جاتا ہے، رزق زندہ کو دیا جاتا ہے۔ حدیث کے لفظ تم سلام کرو گے میں سنوں گا، زندہ سنتا ہے۔ حدیث کے لفظ درود پڑھو گے مجھ پہ پیش ہوگا، میں سلام کا میں جواب دوں گا۔ حدیث مبارک کے لفظ میرا جینا بھی بہتر میرا جانا بھی بہتر، تم اعمال کرو گے مجھ پر پیش کیے جائیں گے، نیکیاں ہوں گی اللہ کی تعریف کروں گا، گناہ ہوں گے استغفار کروں گا، اعمال زندہ پہ پیش ہوتے ہیں، الحمدللہ زندہ کہتا ہے، استغفار زندہ کرتا ہے۔ حدیث مبارک کے لفظ استسقی امتی کا، بلال بن حارث حضور کی قبر پہ گئے،
हुजूर दुआ करें अल्लाह बारिश अता फरमाए। दुआ जिंदा से करी जाती है, कभी मुर्दा से नहीं करी जाती। हज़रत ईसा जाएंगे, सलाम करेंगे, हुजूर जवाब देंगे। सलाम जिंदा को किया जाता है, जवाब जिंदा देता है। आप देखें आपके बारे में अल्फाज मुख्तलिफ हैं, संदी बहस देखें मुतवातिर नहीं है, कदर मुश्तरक देखें मुतवातिर है। हज़रत ईसा के बारे में संदी तवातुर नहीं है, अगर जमा करें तवातुर मानवी है। अंबिया की हयात के बारे में तवातुर इस्नादी नहीं, तवातुर मानवी, तवातुर कदर मुश्तरक है। इन सारी रिवायतों को जमा करें, इस बात की दलील तौरात हकीकुल मसैल वाले बहुत अच्छे, ये दलील हज़रत ईसा गए भी हैं, ईसा आएंगे भी सही, सारी को जमा करें। इस बात की दलील कि अल्लाह के नबी कब्रों में ज़िंदा भी होते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, सलाम भी सुनते हैं, जवाब भी देते हैं, अर्ज़ आमाल भी होता है, इस्तिश्फा भी होता है। ये दलील है कि नबी कब्र में ज़िंदा। चूँकि तवातुर मानवी इमाम सुयूती को दोनों तारीफ़ें आती थी तो उन्होंने मुतवातिर फरमाया, अलामा उस्मानी को आती थी, उन्होंने मुतवातिर फरमाया तारीफ़ तुझे नहीं आती, एतराज़ सुयूती पे करता है, तारीफ़ तुझे नहीं आती, एतराज़ अलामा उस्मानी पे करता है, तारीफ़ तुझे नहीं आती, एतराज़ अकाबरीन उलमाए देवबंद पे करता है। और जब सबको तवातुर का दर्जा हासिल हो जाए फिर उसूल ये है, वल मुतवातिरु ला युबहसु अन रिजालिही बल यजिबुल अमलु बिही मिन गैरि बहसिन। अगर किसी रिवायात को तवातुर का दर्जा हासिल हो जाए उस पे सनद की बहस नहीं की जाती, अमल करना वाजिब होता है। हम रिवायत को मुतवातिर भी मानते हैं, अकीदा भी रखते हैं, चूँकि इसको तवातुर मानवी का शर्फ हासिल है। अब बताएं इसमें हर्ज वाली बात कौन सी है, इसमें हर्ज वाली बात कौन सी है? तो अल्लामा अलूसी फरमाते हैं वला अल्लाह बलगत मबलगत तवातुर मानवी, अल्लाह के नबी हज़रत ईसा गए भी हैं, हज़रत ईसा आएंगे भी सही। इस पे क्या है? सिर्फ एक हवाला असलाफ का, हज़रत इमाम आज़म इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अल-फ़िक़्हुल अकबर में, और आप हैरान होंगे, इशाअतुत तौहीद व सुन्ना के आलिम मौलाना मोहम्मद हुसैन नीलवी ने किताब लिखी अल-क़ौलुल अतम फ़ी हयात ईसा इब्न मरियम। आगे बात आएगी खुतबा सिद्दीक़ अकबर पे, मन कान मिनकुम याबुदु मुहम्मदन फ़इन्ना मुहम्मदन क़द माता। आपने तर्ज में सुना तो है, लेकिन मैं समझाऊँगा है क्या, समझ आ गया? आपने तर्ज में सुना होगा मन कान मिनकुम याबुदु मुहम्मदिन फ़इन्ना मुहम्मदन क़द माता। तर्ज में आपने सुना होगा कौन कैसे पढ़ता है। इस पे मैं इंशाल्लाह अल-क़ौलुल अतम को फिर लाऊंगा। अल-क़ौलुल अतम में मौलाना नीलवी ने लिखा असलाफ़ उम्मत इस बात के कैल हैं कि हज़रत ईसा गए भी सही आए भी सही, गए भी हैं आएंगे भी सही। दलील इमाम आज़म अबू हनीफ़ा ने अल-फ़िक़्हुल अकबर में लिखा। कहाँ लिखा? हम कहते हैं किबला नाराज़ न होना, अल-फ़िक़्हुल अकबर में हज़रत ईसा की हयात की बात है। इसी अल-फ़िक़्हुल अकबर में ये भी है इयादतुर रूह इला जसदिल अब्द फ़ी क़ब्रिही हक़्क़ुन, बंदे को कब्र में दफन किया जाए, इसकी जिस्म की तरफ रूह का लौटाया जाना ये बरहक है, इसको मानना ज़रूरी है। अगर इमाम अबू हनीफ़ा ने हयात ईसा की बात की है, इमाम अबू हनीफ़ा ने हयात फिल कब्र की बात भी की है, कहते हैं ये उनकी नहीं है। अल-फ़िक़्हुल अकबर बोलें, अल-फ़िक़्हुल अकबर हम हाथ बांध के कहते हैं कि देखें मुकम्मल छोड़ दें हमको या फिर हमारे हो जाएं, मुकम्मल छोड़ दें हमको या फिर हमारे हो जाएं, हमें अच्छा नहीं लगता तुम्हें खोना तुम्हें पाना। ये नहीं है कि कभी चले जाओ कभी आ जाओ, या मुकम्मल छोड़ दो या मुकम्मल बन जाओ। अगर हयात ईसा की बात हो तो अल-फ़िक़्हुल अकबर में इमाम साहब ने लिखा, याद रूह की बात हो अल-फ़िक़्हुल अकबर इमाम साहब की नहीं है। इन्हीं के बारे में किसी ने कहा था कभी यक बयक तवज्जो कभी दफ़अतन तगाफुल, कभी यक बयक तवज्जो कभी दफ़अतन तगाफुल, मुझे आज़मा रहा है कोई रुख बदल बदल कर। कभी यूँ देखते हैं जैसे हमारे हैं और कभी यूँ रुख फेरते हैं जैसे जानते ही नहीं हैं। हम कहते हैं अगर अल-फ़िक़्हुल अकबर में हमारे इमाम ने हयात ईसा की बात की है, हमारे इमाम ने याद रूह की बात भी की है, हम इमाम की पूरी अल-फ़िक़्हुल अकबर मानते हैं, अधूरी नहीं मानते। हम इमाम की तसनीफ़ भी मानते हैं, इमाम ने अकीदा दिया, हम हयात ईसा के भी कैल हैं, हयात फिल कब्र के भी कैल हैं। उसका इनकार करे हम कहते हैं अबू हनीफ़ा को नहीं माना, इसका इनकार करे हम कहते हैं इमाम अबू हनीफ़ा को नहीं माना। हयात ईसा ज़रूरियात दीन में से है, हमारे इमाम ने बयान किया। हयात फिल कब्र इसी जिस्म के साथ ज़रूरियात अहल सुन्ना में से है, हमारे इमाम ने इसे भी बयान किया।
ہمارے لیے مسلمان ہونا بھی ضروری ہے، اہل سنت والجماعت میں سے ہونا بھی ضروری ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سوا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ